ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں. چیلنج کرو جناب، چیلنج کرو. بھاگ نہیں جانا. کتنی مرتبہ آپ بھاگے ہو؟ چیلنج پہلے بتاؤ نا کس چیز کا چیلنج ہے. کرکٹ وغیرہ کا چیلنج جو تمہیں نہیں آتا. آپ بات کرو مگر بھاگنا نہیں. ٹھیک ہے بھائی، بھاگنا نہیں، اچھی بات، بھاگیں گے نہیں. 20 منٹ دونوں کو ہوں گے. 20 منٹ میں بات کروں گا، 20 منٹ نہیں آپ کریں گے. وہ بورنگ ہو جاتا ہے، 20 منٹ بہت بورنگ ہو جاتا ہے. چلو 10 منٹ سوال جواب کرتے ہیں نا، ایک سوال آپ کرو، ایک سوال میں کرتا ہوں. تو آپ کاٹتے رہتے نا. میں سادہ سا بندہ، بار بار آپ دیکھیں سوال جو کریں گے نا، سوال خاص سوال کریں گے موضوع پہ، آپ نے ڈاج نہیں کرنا. جواب نہیں آتا کہہ دینا نہیں آتا. مجھے بھی کرو گے نا، سوال کرو گے یہ سوال یہ ہے، میں اسی سوال کا جواب دوں گا. شاید مجھے 1-2 مقدمے لگانے پڑے، مقدمہ یہ ہے وہ، لیکن میں جواب دے دوں گا. مجھے نہیں آیا تو کہہ دوں گا کہ بھائی مجھے نہیں آتا اس سوال کا جواب. تو آپ سے بھی سوال کریں گے نا اسپیسیفک خاص سوال یہ ہے، تو اس کا جواب آپ دے دینا. ٹھیک ہے نا، اور آپ کی مرضی، جو آپ حکم کرو وہی کریں. ٹھیک ہے نا، لیکن 20 منٹ بہت زیادہ ہے، لوگ بور ہو جاتے ہیں. 10 منٹ بھی زیادہ. 5 سوال جواب نہیں کرنا، ڈر گئے نا. باغ کون گیا پتہ چلا کون باغ نہیں کریں گے، مگر بیچ میں آپ بات نہیں کریں گے. مسئلہ یہ آپ کاٹیں گے نہیں بات کو. ٹھیک ہے، کاٹیں گے نہیں. سوال کریں گے، سوال کا جواب دینا، فضول بات نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. ہر سوال کے جواب میں 5 سوال کرتے ہیں، پھر اس کے 5 منٹ میں جواب دینا مخالف نے. ٹھیک ہے نا، 5 منٹ. ٹھیک ہے نا، اوکے. چلیں سوال پہلے آپ کریں. بسم اللہ. سوال میں کروں آپ کو؟ بسم اللہ. الیاری کی عربی ولی اللہ ہو سکتی ہے، اور ولی اللہ جو اس دور میں خود کو ولی اللہ کہے وہ شیعہ کے ہاں کافر ہے. تو آپ اپنا نام الیاری خود کو بلواتے ہیں، الیاری یعنی اللہ کا ولی، اللہ کا یار. میں تو ہوں برا آدمی نا، مجھے چھوڑ دو. مجھے آپ کا سوال نہیں سمجھ آ رہا. اللہ یاری کہتے ہیں برا نام ہے؟ میں تو ہوں ہی برا آدمی. میں نے کب کہا میں اچھا آدمی ہوں؟ عربی ہوگا ولی اللہ، اور جو اس دور میں خود کو ولی اللہ کہے وہ شیعہ کے ہاں کافر ہو جائے گا. لہذا آپ شیعہ کی فتویٰ سے، امام کے قول سے کافر ہو چکے ہیں. اوکے جناب، وہی سوال یہی ہے. یہ کوئی سوال ہے؟ کیوں سوال نہیں ہے؟ آپ امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں، سوال نہیں ہے. چلیں پتہ نہیں کل آپ 12ویں میں اعلان کر دیں گے میں 12واں ولی اللہ. ٹھیک ہے بھائی، آپ دیکھیں بھائی، سوال جب آپ کا ختم ہو تو مجھے کہہ دینا تاکہ میں جواب دے دوں. ٹھیک ہے نا. میرا سوال ہو گیا میرا، آپ بات کریں. چلیں بھائی، سوال ان کا مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے نام اللہ یاری رکھا ہے، یہ نام غلط ہے بھائی. میں تو کہتا ہوں میں ہوں برا آدمی. میں نے کب کہا؟ میں بھائی ابھی سے کہہ دیتا ہوں میں برا ہوں. تم کہہ دو نا اللہ یاری غلط آدمی ہے، اللہ یاری نہیں آتا، اللہ یاری کو اس کا نام ہی غلط. ٹھیک ہے بھائی، مان لیا. لیکن میں یہاں پہ کوئی ادعا تو میرا ہے نہیں کہ میں اچھا آدمی ہوں، میں کوئی آپ کا ووٹ لینے آیا ہوں. آپ کو اپنی مذہب کی فکر کرنی ہے. آپ کو ابو بکر عمر صاحب کی فکر کرنی ہے. ان کو بتا دینا کہ وہ ان کے اعمال کا، کہ ان کی خلافت کا، اگر آپ نے یہ ثابت کر لیا کہ ابو بکر صاحب واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین ہیں، ان کی خلافت شرعی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیعہ مذہب باطل ہے. شیعہ مذہب بات کا بطلان آپ کے لیے بہت آسان کام ہے. آپ ابو بکر کی خلافت کو ثابت کریں. آپ نے اس سے مسئلہ بہت آسان بنا دیا. خلافت چھوڑ کے اسلام کہہ دیا. بھائی خلافت تو مسلمان دنیا میں تو بہت ہے نا. دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ 2 ارب مسلمان ہیں. سب کے سب خلیفہ تو نہیں ہے نا. خلیفہ تو ایک ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یا ابو بکر یا امیر المؤمنین علیہ السلام. ہم نے وہ ایک مقام جو بہت عظیم مقام ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں خاتم الانبیاء سب انبیاء سے افضل ہے کہ نہیں بھائی؟ او بھائی، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سب سے افضل. میں نے جو سوال کیا آپ نہیں سمجھے شاید. ہاں میں ابھی بتا رہا ہوں. اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے. اور نبوت بھی انبیاء بقیہ سے افضل ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ انبیاء بقیہ لوگوں سے افضل ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ امت باقی امتوں سے افضل ہے. ہاں بالکل. تو نبی ویسے جو بھی نبی ہو وہ عام افراد سے افضل ہوتے ہیں. عام آدمی جتنا بھی متقی پرہیزگار علامہ فقی مفسر ہو، نبی اس سے افضل ہوتا ہے. اور انبیاء میں سب سے افضل کون ہے؟ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم.
سب سے عظیم ترین ہر لحاظ سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کا جانشینی کی بات ہو رہی ہے، جو ان کے مسند پر بیٹھے گا، جو ان کے جو فرائض، لیڈرشپ کے فرائض وہ انجام دیتے تھے، وہ انجام دے گا نا وہ شخص. یہ تو بہت ہی عظیم مقام ہے، یہ تو نہایت عظیم مقام ہے. کیونکہ کس کے مسند پہ آپ بیٹھتے ہیں، کس کے سیٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ملک کی صدارت نہیں ہے، یہ فوج کی کمانڈر ان چیف کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کسی مدرسہ یا مسجد یا ابھی میں نے جو سوال کیا کہ اللہ یاری، سوال ایک دوسرے کو نہیں کاٹیں گے نا. میں نے کہہ دیا میں برا آدمی ہوں، میں غلط ہوں، میرے بھی جو اعتراض کرتے ہیں میں مانتا ہوں. ابھی سن لو، ابھی سن. تو پتہ ہے میرے عزیز، اتنے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت و وراثت کی بات ہو رہی ہے. ہم نے آپ اگر ان کی خلافت وراثت ثابت کریں یہ تو شیعہ مذہب باطل ہو جائے گا. لیکن یہ بہت بڑا مشکل کام ہے آپ کے لیے. ہم نے آسان کر دیا بھائی، اسلام ثابت کرو. اسلام یہ تو بہت مسلمان، ابھی آپ کو مسلمان ثابت کرنا کون سی مشکل کام ہے، یا کسی دوسرے کو مسلمان ثابت کون سا مشکل کام ہے؟ ٹھیک ہے نا. ہم نے آپ کے خلفاء کے افعال میں ایسے ان کے باتوں میں، ان کے افعال میں ایسی چیزیں پائی ہیں جو کسی مسلمان سے صادر نہیں ہو سکتی. کوئی بھی مسلمان ان سے یہ افعال صادر ہوں، چاہے وہ کتنا بھی کلمہ پڑھے، آپ کہیں گے وہ کافر ہے، وہ کہیں گے کافر ہے. مثلا میں اگر ابھی کہہ دوں کہ میں نبی ہوں، میں صبح سے شام تک کہہ دوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہی کہیں گے کہ اللہ یاری کافر ہے. لوگ کہیں گے یہ تو کلمہ پڑھتا ہے، آپ کہیں گے نہیں وہ کافر ہے اس لیے کہ اس نے نبوت کا ادعا کیا ہے. یا میں استجیر باللہ قرآن کو جلاؤں، آپ کہیں گے اللہ یاری کافر ہے. لوگ کہیں گے اللہ یاری تو کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آپ کہیں گے نہیں وہ کافر ہے اس لیے کہ اس نے قرآن کی توہین کی ہے، اس کا وجہ کفر یہ ہے. اب میں ایک نماز بنا دوں، مثلا کہہ دوں کہ بھائی اس طرح کی تم اس اسلوب سے یہ نماز میں انٹروڈیوس کرتا ہوں، تم پڑھو، یہ بہت اچھی بدعت ہے، تم پڑھو. تم فوراً فتوا دو گے اللہ یاری کافر ہے. ٹھیک ہے نا، کافر ہے. تو عرض یہ ہے میرے بھائی کہ اگر کسی شخص سے ایسے افعال صادر ہوں جس پہ مسلمانوں نے خود کہا یہ وجہ کفر ہے، تو اس کے کافر ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی. تو اب جو ہے آپ اپنے شیخین صاحب کے اسلام کے متعلق اگر گفتگو کرنا چاہیں، ویسے آپ کا اپنا نام ہے چانڈیو، ٹھیک ہے، میرا نام ہے اللہ یاری، یعنی اللہ نے اس کی یاری کیا اور میں اللہ کا کیا ہوں، میں اللہ کا خادم ہوں، اللہ کے دین کا خادم ہوں. اب آپ کہہ دو نہیں آپ کا نام غلط ہے، میں کہتا ہوں چلو نام میرا غلط ہے، تم اپنے خلیفے کا اسلام ثابت کرو نا، وہ متنازع فیہ. یہ آپ کے سوال کے جواب ہے میرے پاس، میں نے اپنے 5 منٹ لے لیے. اب اگر اجازت دو تو میں سوال کروں. آپ کا تو سوال ہو گیا نا ابو بکر عمر کا اسلام. میں چلیں بھائی، میں وجہ نہیں، ابھی میں نے سوال نہیں کیا، میں آپ کا جواب نہیں میں نے سوال کیا ہی نہیں، میں نے سوال نہیں کیا، مجھے سوال کرنے دو بھائی. ابھی میرا آپ نے جو سوال کیا، آپ نے جو جواب دیا وہ آپ نے صحیح نہیں کیا. مجھے بات 5 منٹ میں بات کروں، پھر آپ 5 منٹ میں آپ سوال کرنا. میں آپ کا جواب دے رہا تھا. اللہ یاری صاحب 5 منٹ آپ نے جو جواب دیا وہ میرے سوال پر آپ نے بات ہی نہیں کی. ابھی آپ نے جو 5 منٹ بات کی اس میں آپ نے مجھے سوال بھی کیا اور جواب بھی دیا. ابھی آپ نہیں میں نے سوال نہیں کیا بھائی، میں آپ کا جواب دے رہا تھا، میں نے سوال نہیں کیا. آپ نے نہیں کہا کہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو. نہیں وہ میں نے کہا ہے، لیکن وہ میرا سوال نہیں تھا آپ سے. سوال میں نہیں، میں اپنا ٹائم لے رہا تھا، میں آپ کا جواب دے رہا تھا. بات کریں پھر بھی 5 منٹ ہو گئے، کتنے منٹ اور پھر لیں گے آپ؟ مجھے سوال کر رہے تو ٹھیک ہے نا، سوال کر لوں؟ بالکل کریں آپ، بالکل. اوکے میرے بھائی، میں اب سوال کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، اس کتاب میں یہاں پہ لکھا ہے صفحہ نمبر 651 میں، حدیث نمبر 3468 میں، ابو بکر صاحب نے سقیفہ بنی ساعدہ میں لوگوں سے کہا کہ یا تو ابو عبیدہ سے بیعت کرو یا عمر سے بیعت کرو. ٹھیک ہے نا، یہ بات کی واضح دلالت ہے کہ اس کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ خود منسوخ ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کہہ دے دوسروں سے بیعت کرو. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عمر صاحب نے اپنی آپ کی مختلف کتابوں میں مذکور ہے کہ اس نے کہہ دیا ابو بکر کا بیعت فلتا تھا. یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 6830 ہے. اس میں ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 1208 میں جناب خلیفہ ثانی اپنے خطبے میں فرماتے ہیں فلا یخترن
امرأ ان یقول انما كان بیعت ابی بکر فلتتا وتمت، کوئی شخص مغرور نہ ہو جائے کہ بھئی ابو بکر کا بیعت فلتا تھا لیکن اس کی خلافت بن گئی. الا وانها قد كانت كذلك، اللہ کی قسم خبردار ابو بکر کا خلافت فلتا ہی تھا. لیکن اللہ وقع شرہ، اللہ نے اس کے بیعت کے شر سے بچایا، اس فلتے کے شر سے بچایا. ابو بکر کا بیعت فلتا ہے، اللہ نے اس کے شر سے بچایا. اچھا تو فلتا کس کو کہتے ہیں عزیزو؟ فلتا کہتے ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ کتاب غریب الحدیث لابن قتیبہ عبداللہ ابن مسلم جزء اول. والفلتا جمع فلتہ وہی الزلت والسقطہ، الزلت والسقطہ لغزش اور خطا، لغزش اور خطا. بلی وکل شیء فعل على غیر رویت وتثبت فقد افلت، ہر چیز جو آپ بغیر سوچے سمجھے انجام دیں. اور بھائی سن لو نا میرے سوال کو، علماء کرام اس کو چھوڑ دیں بھائی، بات پہلے سکھا دیتے نا، ٹیوشن اس کو سکھا دیتے. اب نہ پریشان ہو گئے، سوال مشکل ہے، سوال مشکل ہے. سوال کیا ہے، کوئی سوال ہے؟ چل ابھی پتہ چلے گا، میری بات سن لو، آسان بھی ہے تو سن لو. تو فلتا کس کو کہتے ہیں؟ زلہ سختہ کو، خطا لغزش کو. کوئی بھی چیز بغیر سوچے سمجھے بغیر کیا جائے افلتت، وہ فلتا ہے. تو آپ کے خود خلیفہ ثانی نے جناب ابو بکر کے بیعت کو فلتا بولا ہے، خطا. ولیکن وقع اللہ شرہ، اللہ نے اس کے شر سے بچا دیا. خانہ جنگی کی خون خرابے کے وہاں پہ توقع تھی لیکن نہیں ہوئی. عرض یہ ہے کہ جس کی خلافت اللہ کی جانب سے اگر ہے، اللہ نے اس کو خلافت کا وعدہ دیا، جیسے تم کو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اور تم کہتے اللہ نے اس کو خلافت کی وعدہ دیا. جس کو اللہ نے خلافت کا وعدہ دیا، اس کی خلافت کو، اس کی بیعت کو فلتا وقع اللہ شرہ کہنا، وہ تو وہی ہے کہ بھئی جو قرآن کی توہین کرتا ہوں، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کہے گا. جو اللہ کو مانتا ہے وہ جو چیز قرآن میں اس کو تو فلتا نہیں کہے گا، غلطی نہیں کہے گا، اس کو بغیر سوچے سمجھے والا چیز تو نہیں کہے گا. تو تم یہاں پہ بھائی صاحب، تم یہاں پہ فیصلہ کر لو کہ تم جناب عمر کو کہتے ہو کہ وہ منکر قرآن تھا، یا یہ مان لو کہ ابو بکر کی بیعت فلتا غلطی تھا اور وہ اللہ کی جانب سے نہیں تھا. اگر اللہ کی جانب سے نہیں تھا تو پھر یہ بدعت ہے، اور بدعتی کا جگہ ہی جہنم ہے. یہ میرا سوال ہے، 5 منٹ آپ کے پاس. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، 11ویں کو میں نے پہلے سوال کیا کہ تم اپنا نام چینل پر تم نے لکھا ہے اللہ یاری، اور ابھی آپ نے ترجمہ کیا اللہ کی یاری. اللہ کی یاری کو عربی میں ولی اللہ کہہ سکتے ہیں. اصول کافی میں حدیث ہے، جس انسان نے خود کو ولی کہا وہ کافر ہو گیا سوائے 12 اماموں کے. ابھی تم نے خود ہی کہا ہے اردو لینگویج میں، لہذا آپ امام کے فتویٰ سے کافر ہو چکے ہیں. بات بھلے برے کی نہیں، بات ہے ولی اللہ کہنے کی. اہل سنت کے ہاں ولی اللہ صرف 12 نہیں، ہزاروں ہو سکتے ہیں، مگر شیعہ کے ہاں 12 کے سوا 13واں کوئی ولی نہیں. تو شیعہ مذہب میں جو خود کو ولی کہے گا وہ کافر ہو جائے گا 12 کے بعد. جس طرح ہم حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی نہیں کہتے، اسی طرح شیعہ کے ہاں 12 کے علاوہ 13واں کوئی ولی نہیں. لہذا شیعہ کے ہاں خاتم الاولیاء امام مہدی ہیں، اور ان کے بعد الیاری نے خود کو ولی کہہ دیا ہے. لہذا الیاری اگر خود کو کیا لکھ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، بول تو لہذا آپ نے اعلان ولایت کیا ہے. آپ اپنا یا تو توبہ کریں، رجوع کریں، اور ابھی خود کو الیاری نہیں کریں، افغانی کہیں یا نام بدل دیں. لہذا اس اعتبار سے ابھی تک آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسرا تمہارا سوال تھا کہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو.
اسلام کیا، میں ابھی آپ کے سامنے ابو بکر عمر کو جنتی ثابت کر رہا ہوں قرآن پاک سے۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر صافی ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تفسیر صافی میں اذ یقول لصاحبہ وہو ابو بکر، تفسیر شیعہ کے تفسیر نے کہا کہ غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر تھے۔ غار میں کیوں گئے؟ وہ ہجرت کر رہے تھے، یعنی ابو بکر صدیق کی ہجرت قرآن سے ثابت، اور قرآن پاک میں سورۃ حج میں ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ جس نے بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کی، وہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے یا اپنی موت مرے، ان کو اللہ پاک بہترین رزق عطا فرمائے گا، یعنی اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی مہاجرین کے دنیا چھوڑنے کی دیر ہے، جنت میں جانے کی دیر ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق کی ہجرت بھی قرآن سے ثابت، اور مہاجرین کا جنتی ہونا بھی قرآن سے ثابت، لہذا ابو بکر صدیق قرآن پاک کی آیات سے جنتی ثابت ہو چکے۔ ابھی اس کے بعد علیاری نے خلافت پر اعتراض کیا، یعنی ابو بکر صدیق کی خلافت بیعت سے ہوئی۔ ابھی اس پر علیاری کے ظاہری طور پر تو ایک سوال یہ لگتا ہے کہ بیعت جو ہے وہ بدعت ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جب اللہ خلیفہ بنائے گا تو بیعت کیوں لی گئی؟ اسی حوالے سے اس پچھلی تقریروں میں 3-4 سوالات ہوتے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالی ترتیب سے علیاری کے سامنے ان کے جوابات دوں گا۔ 5 منٹ بہت کم یہ سوال ہے۔ پھر بھی میں آپ کو یہ کہہ دوں، اگر بیعت لینا بدعت ہے تو حضرت علی مرتضیٰ نے بھی بیعت لی، جسی طرح ابو بکر صدیق نے لی، عمر فاروق نے لی۔ اگر بیعت لینا بدعت ہے تو حضرت علی مرتضیٰ کے لیے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا انہوں نے بدعت اختیار کی؟ قرآن پاک میں ہے منافقین و کافرون کی اطاعت نہ کرو، بیعت کا طریقہ ابو بکر صدیق نے لیا، تو آپ معاذ اللہ ان کو منافق کہتے ہیں۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی اطاعت کیوں کی، اس سنت پر عمل کیوں کیا، بیعت کیوں لی؟ بیعت پر اعتراض ہے۔ ٹائم ہو گیا۔ اب کوئی سوال ہے میرے لیے؟ بھائی آپ لوگ فیصلہ کریں گے، میں نے ان سے سوال کیا ہے، انہوں نے سوال کا کیا جواب دیا یا نہیں دیا ہے، وہ لوگ فیصلہ کریں گے۔ اب ان کی باری ہے کہ مجھ سے کوئی سوال کریں۔ جی اب آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا 5 منٹ جواب کے لیے تھا، 5 منٹ میں 5 منٹ بات کروں، یا میرے سے کوئی سوال نہیں ہے؟ ہاں کوئی سوال کرو نا۔ سوال میرے ہو گئے نا، آیت پڑھیے، سوال ہے آپ کے اوپر۔ کیا سوال ہے؟ سوال تکرار کرو، اعادہ کریں سوال کا۔ کہ مہاجرین جنتی ہیں، ابو بکر صدیق کی ہجرت قرآن سے ثابت ہے، میں نے ابو بکر صدیق کو جنتی ثابت کر دیا۔ اور دوسرا سوال کیا تم نے خود کو اللہ کا یار کہا ہے، اور اللہ کا یار کو عربی میں ولی اللہ کہتے ہیں، لہذا تم نے ولایت کا اعلان کیا ہے، دعویٰ کیا ہے۔ وہ آپ کے سندھ میں ایک جگہ ہے نا، اللہ ٹنڈو اللہ یار، وہ سب وہ بھی کافر ہیں سب؟ ہمارے ہاں میں خود کو یعنی میں کہتا تو نہیں، مگر ہمارے ہزاروں ولی ہو سکتے ہیں، شیعہ کے ہاں 13واں ولی نہیں ہو سکتا۔ شیعہ اور سنیوں میں فرق ہے۔ وہ حجت اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا حجت نہیں ہو سکتا، خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی جانب سے کوئی حجیت کا ادعا نہیں کر سکتا۔ اچھا میں آغاز کروں بھائی صاحب، شروع کروں؟ آپ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، ہم نے ان کے سامنے واضح طور پہ پیش کیا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، یعنی اللہ کا حکم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، قرآن کا حکم نہیں، یہ سنت کا حکم ہے۔ یہ سیاست کا ایک نتیجہ ہے کہ ابو بکر کو خلافت ملی ہے،
اور یہ ایک شرعی مقام ہے، یہ کوئی دنیائی مقام نہیں ہے۔ کس کی وراثت کی بات ہو رہی ہے، کس کی وصایت کی بات ہو رہی ہے، کس کی جانشینی کی بات ہو رہی ہے؟ سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اور جتنا دیکھیں عزیزو، جتنا بدعت بڑا ہوگا اسی کے لحاظ سے اس کا اتنا جرم بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا۔ تو جتنے بڑے مقام کے ان لوگوں نے ادعا کیا کہ ابو بکر کس کا جانشین ہے، کس کا خلیفہ ہے، کس کا وارث ہے، وہ سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک بہت بڑا ادعا ہے۔ دلیل ولیل خود یہ کہتے ہیں کہ نص کوئی نہیں ہے، خود یہ کہتا ہے کہ نص کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ثابت ہوا کہ اس کی خلافت بدعت ہے، اور بدعتی جو ہے وہ اس کی جگہ ہی ٹھکانہ ہی جہنم ہے، یہ خود مانتے ہیں، اس پہ میرے استدلال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہے اور دین سے خارج ہے۔ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب تو ہے نہیں کہ یہ کس مقدمے کو رد کریں گے، میرے کسی جملے کو رد نہیں کر سکتے۔ پھر میں نے کہا کہ عمر صاحب نے خود کہا کہ اس کی بیعت فلتہ ہے، واضح طور پر میں نے لغت بھی دکھا دیا کہ وہ فلتہ کہہ رہا ہے۔ اور اگر یہ چیز قرآن و سنت میں ہے کہ اس کی خلافت قرآن و سنت میں ہے، تو اس کو فلتہ کہنا، اس کو غلطی کہنا، اس کو ایک غیر عاقلانہ غیر معقول بات کہنا، یہ قرآن و سنت کی طعن ہے، رد ہے۔ پھر ان پہ لازم ہو جائے گا کہ عمر صاحب کے کہ جو بھی قرآن کو باطل کہے، قرآن کے ایک آیا کو باطل کہے، لازمی بات ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، آپ لوگوں کو بخوبی پتہ چل گیا۔ یہ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، اوے آپ کا نام اللہ یاری، میں نے کہہ دیا نا بھائی کہ میں برا آدمی ہوں، او بھائی میں برا آدمی ہوں، ولی اللہ کی بات ہے، او بھائی میں نے کہہ دیا نا کہ میں برا آدمی ہوں، میں برا آدمی ہوں، اور میں آپ اپنے اور میرا کوئی ادعا نہیں ہے، تم کہہ دو اللہ یاری کافر ہے، میں آپ سے ایک دن نزاع نہیں کروں گا۔ ابھی میری بات، چینل پر میری باری، ابھی کہہ دو نا اللہ یاری رافضی کافر ہے، میں آپ کے ساتھ نزاع نہیں کروں گا، کیونکہ میں یہاں پر کسی اپنے آپ کو اچھا یا مسلمان ثابت کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں۔ تم کہہ دو مسلمان ہے، میں شیعہ کہتا ہے نا کہ یہ ایجنٹ ہے، میں کہتا ہوں کہ کہہ دو کہ ایجنٹ ہے شیعہ، تم یہ سمجھ لو کہ میں اسرائیل کا آدمی ہوں، میں امریکہ کا آدمی ہوں، میں سب سے برا آدمی میں ہوں، لیکن میرے دلائل کو سنو، میری بات کو سنو، ٹھیک ہے نا؟ میں یہاں پہ الیکشن لڑنے تھوڑی آیا ہوں۔ اچھا، انہوں نے جو جملے کہے ہیں کہ ابو بکر صاحب نے ہجرت کیا، اور جو بھی ہجرت کرتا ہے وہ حتماً وہ مسلمان ہوتا ہے۔ میرے محترم ناظرین کو خود پتہ نہیں یہ کتاب کیا ہے، السیرہ النبویہ لابن ہشام، جزء اول، ابن ہشام، ان لوگوں کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں ہے۔ تو ایک صحابی تھے مکے سے اور پرانے مسلمانوں سے تھے، اس کا نام ہے عبید اللہ ابن جحش۔ عبید اللہ ابن جحش وہ زوج بھی تھے ایک صحابیہ کے، اب ان کا نام میں بھول گیا ہوں۔ تو یہ عبید اللہ ابن جحش بلے بعدت یہ حبشہ میں ہجرت کر گئے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ كان عبید اللہ ابن جحش حين تنصر يمر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وهم هنالك من أرض الحبشة فيقول فقحنا وسأسأتم أي أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر۔ وہ وہاں پہ حبشہ جا کے عیسائی بن گیا، صحابی ہے، مہاجر بھی، ابو بکر سے پہلے اس نے ہجرت کیا، اور ہمیں ہدایت ملی ہے اور آپ کو ہدایت نہیں ملی، اور اسی طرح وہ مر گیا اسی حالت میں۔ آپ کی خدمت عرض کریں، یہ الطبقات الکبریٰ لابن سعد ہے، چاپ دار صادر بیروت، یہاں پہ صفحہ نمبر 207 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے جنہوں نے حبشہ سفر کیا، ہجرت کیا، ان میں سے کون تھا؟ ام حبیبہ کا شوہر تھا، ابو سفیان کی جو بیٹی ہے، عبید اللہ ابن جحش ہے، تنصر ہناک ومات، یہ جو ہے مرتد ہو گیا، مر گیا۔ تو میرے بھائی، یہ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے یا کوئی ہجرت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بعد میں مرتد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ وجہ ارتداد کا آپ نے جواب دینا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت سارے مہاجر تھے جو بعد میں مرتد بن گئے، بھائی دین سے خارج ہو گئے۔ ہجرت کے متعلق ہمارے اور بھی باتیں ہیں کہ ہجرت قرآن مجید میں آپ دیکھیں جہاں پر بھی ہے وہ جہاد کے ساتھ ہے، جہاد کے ساتھ وہ مشروط ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی۔ ابو بکر عمر کا کوئی جہاد ہے ہی نہیں۔ اگر ابو بکر صاحب کا کوئی جہاد ہے، کسی اپنی کتاب میں ہمیں دکھا دینا کہ ابو بکر نے یہاں پر کسی کافر کے ناک سے خون بہا یا پتھر پھینکا جاؤ۔ بھائی صاحب، یہ میرے جملے ختم ہو گئے، اب میں سوال کروں آپ سے،
بھائی آپ سوال کر رہے ہیں، آپ تقریر میں سوال آپ کے ہو گئے، پھر میں بات کروں نا. سوال کریں گے 5 منٹ جواب کے لیے، پھر سوال کی باری ہے نا. میں نے آپ کو جواب دے دیا، آپ نے سوال کر لی. میں سوال کر لوں؟ چلو آپ چلو رونا نہیں، رو رہے ہو یہ دیکھ، ہائے ہائے رونے لگے نا. رونے کو کیا بولتا ہے سندھی میں؟ رونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو طریقہ ہے نا آپ کا، یہ صحیح نہیں ہوتا. آپ ٹائم میں بات کریں. سوال مشکل کرتا ہے اللہ یاری، سوال وہ کرتا ہے ہم سے جواب نہیں ہوتا. صحیح چلیں بھائی، رونے کو کیا بولتا ہے وہ سندھی میں؟ ابھی آپ کو پتا چلے گا. رونے کو سندھی زبان میں کی بولتے ہیں؟ ابھی آپ نے ایک بات کی میں نے سمجھی نہیں. آپ نے جو بیعت پر اعتراض کیا بدعت کا، اس کے بعد آپ کا کیا اعتراض تھا بیعت میں؟ کس میں؟ بیعت کی بات میں آپ نے ایک اعتراض کیا، میں سمجھا نہیں ہوں، دوبارہ آپ سوال کو کریں. دیکھیں بیعت یہ ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا، رسول نے خلیفہ بنایا. علی ولی کل مسلم من بعدی، اس کا وہ تو ہے ہی خلیفہ، اس کا خلافت منصوص ہے. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام بغیر نص کے امامت کا کچھ بھی چیز کا ادعا کرتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور کہتے ہیں بھائی یہ دین نہیں ہے، لیکن ان کی امامت اللہ کی جانب سے ہے. ہاں، حضرت علی مرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کی کتاب داری کیوں کی، کیوں یعنی بیعت لی؟ جب یہ طریقہ غلط تھا، بدعت تھی، پہلے ثابت تو کریں نا. حضرت علی مرتضیٰ نے کیا ابو بکر کی سنت سمجھ کر عمل کیا کیا؟ جواب دے دوں؟ ہاں، اس کا دو. ہاں، یہ 5 منٹ کے اور زیادہ لے رہے ہو آپ، ٹائم مجھے دیں گے یا آپ بعد میں اپنی باری میں دیں گے؟ ٹھیک ہے. ابھی میں اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی سوال اپنے ٹائم میں کرتا ہے نا، وہ سوال کر لو، میں اس کا 5 منٹ، میں ہر سوال کے 5 منٹ لوں گا. جیسے میں آپ سے سوال کروں گا 5 منٹ میں کرتا ہوں، بات کرتا ہے. ابھی میری باری ہے نا. اوکے، بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یاروی صاحب کو میں نے سوال کیا کہ اللہ یاری کہنا، اس کا ترجمہ بھی اللہ یاری نے کیا، اللہ کی یاری. میں نے کہا کہ اہل سنت کے ہاں تو اللہ کے یار ہو سکتے ہیں، 12-13 کی کوئی قید نہیں. شیعہ کی کتاب اصول کافی میں امام کا قول ہے، امام کی فتویٰ ہے کہ جو خود کو امام کہے، ولی کہے، اور وہ ولی نہ ہو، یعنی 12 کے علاوہ شیعہ کے ہاں پوری دنیا میں کوئی ولی نہیں. حتیٰ کہ ہماری سندھ میں اللہ کے بڑے بڑے اولیاء کرام مشہور ہیں، ان کے لیے بھی شیعہ کا عقیدہ ہے کہ یہ ولی نہیں ہے. جس طرح مشہور ہے شہباز قلندر، شیعہ کہتے ہیں کہ وہ ولی نہیں ہے. اور دوسرے ہمارے بزرگ ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے بھی شیعہ کہتے ہیں کہ وہ ولی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں 12 کے بعد کوئی ولی نہیں. اللہ یاروی نے خود کو کوئی نیک نہیں لکھا، اس نے لکھا اللہ کا ولی. اور اس وجہ سے امام کے قول سے اللہ یاری کافر ہو جاتے ہیں. وہ آپ حدیث پڑھ کر آپ تشریح کریں نا، آپ نے خود کو ولی کیوں کہا ہے؟ دوسرا آپ نے کہا کہ ابو بکر کی خلافت پر نص نہیں ہے. تو اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی مہاجرین والی، تو ادھر نص کی بات ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر نص میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، شیعہ کی کتاب سے پیش کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ کو راز کی بات بتائی سورۃ تحریم میں، اور اس کے لیے تفسیر صافی اور بہت سارے تمہارے تفسیر نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت حفصہ کو فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنیں گے، اور اس کے بعد آپ کے والد صاحب یعنی حضرت عمر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمارے کتابوں کی بات نہیں، آپ کی کتاب کی بات، ادھر نام لکھا ہوا ہے کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ ابو بکر، اور اس کے بعد عمر. ابھی خلافت کیا ہے؟ ہمارے ہاں خلافت حکومت ہے، اور شیعہ کے ہاں خلافت کا مطلب حکومت نہیں ہے. شیعہ کے ہاں بعد لکھا ہوا ہے. اگر واقعی خلافت کا مطلب حکومت ہے تو شیعہ کے ہاں حضور علیہ السلام کے لیے یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، تفسیر صافی، اس میں سورۃ آل عمران کی آیت لیس لک من الامر شیء، اس کے تفسیر میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا
کہ میرے بعد حضرت علی خلیفہ بنے، اللہ پاک نے انکار کر دیا۔ اللہ پاک کا یہ ارادہ ہی نہیں تھا کہ حضرت علی خلیفہ بنے، یعنی نص سے ثابت ہوا کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، یعنی حضرت علی مرتضی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، اس پر یہ نص موجود ہے۔ قرآن کی آیت میں، رسول اللہ کی حدیث، شیعہ کتاب تفسیر صافی میں سے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد حضرت علی خلیفہ نہیں بنیں گے، اللہ ان کو خلیفہ نہیں بنائے گا۔ لہذا میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نص دکھائی کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنے گے۔ شیعہ کتاب سے دکھایا کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد علی خلیفہ نہیں بنیں گے، اللہ کا ارادہ ہی نہیں کہ میرے بعد علی کو خلافت ملے۔ تیسری بات آپ نے کہا کہ مہاجرین جنتی نہیں ہے معاذ اللہ، اور اس کے مہاجرین کے ساتھ آپ نے شرط لگائی جہاد کی۔ آیت میں شرط نہیں ہے، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جس نے بھی ہجرت کی اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا، پھر وہ شہید ہو جائے، بیچ میں کوئی مہاجرین سے شرط نہیں، صرف عمل یہ ہے کہ ہجرت کرے، پھر ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، صرف ان کے دنیا چھوڑنے کی دیر ہے، جنت میں جانے کی دیر ہے۔ ابھی قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے مہاجرین جنتی ہے، ابو بکر صدیق کی ہجرت قرآن سے ثابت ہے۔ جو بات قرآن سے ثابت ہے اس کے مقابلے میں کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ حدیث پاک ہے ولا تجادلوا بالقرآن، قرآن سے جھگڑا نہیں کرو۔ اور تم نے کہا مہاجرین مرتد ہو گئے، کون سی آیت اتری ہے کہ مہاجرین مرتد ہو گئے؟ اتنا بہتان، اتنا جھوٹ۔ قرآن سے ثابت ہے مہاجرین جنتی ہیں، اب اس کے مقابلے میں کوئی کتاب پیش نہیں کی جا سکتی۔ رسول اللہ کی حدیث ہے وَلَا تُجَادِلُوا بِالْقُرْآنِ، قرآن سے مقابلہ نہ کرو۔ لہذا الحمدللہ۔ اور پھر رہی بات بیعت کی، آپ نے کہا بیعت لینا بدعت ہے، پھر حضرت علی المرتضیٰ نے بھی تو بیعت لی۔ ابھی ٹائم ہو گیا آپ کا، ٹائم ہو گیا۔ کہتے ہیں کیا جو عمل ابو بکر صدیق نے کیا، جو عمر فاروق نے کیا، وہی علی المرتضیٰ نے کیا۔ ابھی آپ بتائیں کیا یہ بدعت ہے؟ اور بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور گمراہ کیا ہے؟ جہنم میں۔ معاذ اللہ کہ حضرت علی المرتضیٰ کو آپ جہنم ہی کہتے ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، 6 منٹ آپ نے لے لیا۔ اوکے بھائی، دیکھیں میرے محترم ناظرین، سوال، آپ کا کوئی سوال ہے مجھ سے؟ آپ کا سوال کیا؟ سوال کیا نا میں نے آپ کو۔ کیا سوال کیا؟ میں نے آپ کو ایک سوال کر رہا ہوں بھائی، ہمارا آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے نا کہ میں آپ سے 4-5 سوال نہیں کروں گا، آپ بھی مجھ سے 4-5 ایک سوال کریں گے بھائی، اسی ایک سوال کا 5 منٹ جواب دینا ہے سامنے والے نے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا سوال کیا؟ ایک سوال کرو بھائی۔ خلافت کا موضوع ایک ہی، اور کیا ہے؟ ایمان سے خلافت پہ آ گیا، خلافت میں پھر ایک سوال کروں، کیا سوال کروں؟ سوال تو میں نے کر دیا، پھر کروں سوال کیا؟ پھر کرو۔ آپ نے کہا ابو بکر صدیق کی ہاں بیعت کا آپ نے جواب مانگا، میں نے آپ کو امام کے فعل سے ثابت کیا کہ بیعت لینا سنت علی ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ حضرت علی کے فعل کو بدعت کہتے ہو؟ اور دوسرا آپ نے کہا ابو بکر صدیق کی خلافت کے لیے نص دکھاؤ، میں نے 2 نصیں دکھائی آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیعہ کتاب میں میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنیں گے، اور تمہاری کتاب سے دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اللہ کا ارادہ نہیں کہ علی خلیفہ بنے، یعنی اس پر نص ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ بلا فصل نہیں ہے۔ تفسیر صافی سے دکھایا، اور نص دکھائی مہاجرین جنتی ہیں، نص دکھائی کہ ابو بکر صدیق مہاجر ہیں، نص سے ثابت ہو گیا جنتی۔ جی جی، میں تو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، اور کیا نص دکھاؤں گا؟ سوال تو نہیں کیا نا، سوال کچھ سوال بھی ہے یا نہیں ہے؟ سوال کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سوال نہیں۔ چلیں بھائی، میں آپ کی باتوں کا جواب دے دیتا ہوں، میرے پاس 5 منٹ ہے۔ اوکے بھائی، میرے پاس 5 منٹ ہے، میں ان کے باتوں کا جواب دے دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں شیعہ مذہب میں کسی کو آپ ولی اللہ نہیں کہہ سکتے،
یہ کتاب تفسیر برہان. آپ کسی کو اللہ کا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ حجت اللہ نہیں کہہ سکتے. وَإِلَّا شیعوں کے لیے لفظ ولی اللہ کا استعمال احادیث میں کثرت کے ساتھ ہے. یہ تفسیر برہان ہے میرے ہاتھ میں, جلد نمبر 4 ہے محترم ناظرین. جلد نمبر 4 یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, یہاں پہ سورہ یونس کی آیہ نمبر 62 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے اولیاء پہ کوئی خوف کوئی حزن نہیں ہے. اس کے ذیل میں بہت سارے روایات ہیں. جب مومن قبر میں جاتا ہے تو جب ملکین اس کے پاس آتے ہیں, بھلے وہ ملکین دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں مومن کی دیدار کے لیے آئے اور امیر المؤمنین علیہ السلام بھی آئے, تو ملک اس کے کہتے ہیں یا ولی اللہ, بھلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں, اس شیعہ سے کہتے ہیں یا ولی اللہ ابشر انا رسول اللہ انی خیر لک مما ترکت من الدنیا. اے اللہ کے ولی, اے ہمارا شیعہ, تجھے بشارت ہوں میں پیغمبر ہوں, تیرے قبر میں آیا ہوں تاکہ تجھے کوئی عذاب نہ ہو. اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ہمارے کتابوں میں شیعوں کے لیے لفظ ولی, اولیاء شیعہ جو ہیں اولیاء اللہ ہیں. البتہ اللہ کا حجت, اللہ کا خلیفہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. اچھا, اب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ سے کہا کہ میں تجھے ایک راز بتاتا ہوں, تو کسی سے بتانا نہیں, تیرے والد صاحب کو خلافت ملے گا اور اس کے بعد عمر کو ملے گا, اگر تو نے کسی کو بتایا تو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے. اس نے وعدہ کیا کسی کو نہیں بتائے گی, پھر اس نے بتا دیا, پھر ان لوگوں نے اکٹھے ہو گئے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا. یہ استخلاف نہیں ہے, یہ اخبار عن المغیبات ہے. استخلاف اگر ہوتا, وصایت اگر ہوتی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے آتے, کہتے کہ یہ میرے جانشین, اس کی اطاعت کرو, قسم نہیں دیتے. آپ ہمیں سوچ رہے بھائی, اگر یہ استخلاف ہوتا, آپ کسی کو وصی بناتے ہیں, اس کو چپکے سے نہیں بناتے نا, اس کو علن بناتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, تاکہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو, تاکہ کوئی بھی شخص وما علی رسولنا الا البلاغ المبین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تبلیغ دین بین انداز میں, واضح انداز میں واجب, اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. تو لازم بات ہے کہ وہ ایک اخبار بالغیب کرتے تھے. جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتہ چلے کہ فلان شخص کل جو ہے وہ کسی کو قتل کرے گا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر اگر خبر دے دیں ہم, وہ پیغمبر اس سے راضی ہیں کہ اس کو قتل کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ استخلاف نہیں ہے. اسی طرح لیس لک من الامر شیء, اس کے ذیل میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ امت امیر المؤمنین علیہ السلام کے حق کو غصب نہ کریں, امت ان کے حق کو غصب نہ کریں. خلافت ظاہریہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو مل جائے تو لیکن امت, اللہ نے کہا کہ نہیں, تقدیر میں یہ نہیں ہے, مقدر میں یہ نہیں ہے, امت تیری بات نہیں ماننے والی. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت نے بچڑے کی عبادت کیا ہے, اسی طرح تیری امت بھی بدبختی کرے گی, تیرے خلیفے کو نہیں مانے گی اور پشت کرے گی. تو اس کا مطلب یہ لیس لک من الامر شیء, اس حدیث کا یہ ہے. آپ نے بھی حدیث پورا نہیں دکھایا, آپ نے صرف خارج ہی سے پڑھایا اور صرف اشارہ کیا, تو میں بھی اشارے کے طور پر جواب دے دیتا ہوں. اچھا, ہماری کتابوں میں اور آپ کی کتابوں میں بری پڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا. تو میرے محترم ناظرین, اب میں نے ان کے اپنی کتاب سے دکھایا کہ مہاجر کا مرتد ہو سکتا ہے, میں نے دکھا دیا ان کے کتابوں سے, ٹھیک ہے نا. یہ کہنا کہ اگر کسی نے ہجرت کیا تو اس کی گارنٹی ہو گئی ہے کہ وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا, بھائی وہ آپ کی کتابوں میں پڑھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہجرت کی جب بات کی, ہمیشہ اس کو جہاد کے ساتھ ملا کے کیا. ملاحظہ فرمائیے, ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. جن لوگوں نے ایمان لایا, جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جہاد کیے فی سبیل اللہ. ابو بکر کی کوئی جہاد نہیں ہے. سورہ مبارکہ آل عمران میں فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی, جن لوگوں نے ہجرت کی ہے, اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں, میرے راستے میں ان کی اذیت ہو گئی ہے, وقاتلوا وقتلوا, اور انہوں نے قتال کیا ہے اور شہید ہو گئے, لأکفرن عنہم سیئاتہم, ان کے سیئات ہم معاف کر دیں گے. سورہ مبارکہ انفال میں فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. جن لوگوں نے ایمان لائے ہوئے ہجرت کیا, صرف ہجرت کرنا کافی نہیں ہے, کیونکہ لوگ پیسے کے لیے بھی ہجرت کرتے ہیں. آپ کے اپنی کتاب بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص, بخاری کی روایت میں آپ کو دکھاؤں کہ جو شخص ہجرت کرتا ہے دنیا کے لیے, تو اس کا ہجرت, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی ہجرت جو ہے اس کا اجر صرف دنیا ہی ہوگا, اور جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کا اجر
اس کا اجر جو ہے کیا ہوگا؟ اس کا اجر اللہ پہ ہوگا. تو پیغمبر نے آپ کی بخاری میں خود روایت ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے, مزید میں آپ کو دکھا دوں آیت, معاف کیجیے گا, آیت یہ ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں. اچھا تو جہاں پہ آپ نے 6 منٹ لیے تھے, جہاں پہ بھی ہجرت کا ذکر ہے وہاں پہ وہ مقترن ہے, مشروط ہے کس کے ساتھ؟ جہاد کے ساتھ. اور ایسے مہاجر ہیں جنہوں نے جہاد نہیں کیا وہ مرتد ہو گئے. میں نے آپ کی اپنی کتابوں سے دکھا دیا. اب آپ کے سوال کی باتوں کا جواب میں نے دے دیا. اب میرا سوال کی بات, میں نے سوال کرنا ہے. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو ٹائم دیا, میں نے آپ کو فرصت دی ہے کہ آپ سوال نہ کریں. اب میں نے سوال نہیں کیا, آپ نے مجھے سوال نہیں کرنا دیا. اب میں سوال کروں گا آپ سے. اب میری باری ہے کہ میں سوال کروں, ٹھیک ہے نا؟ سوال کرنے کا وقت ہے. سوال کروں؟ اجازت ہے بھائی؟ ایک سوال چھوٹا سا, ڈرتے نہیں جائیں گے. نہیں میں نے ابھی سوال نہیں کیا. اب میں آپ کے جواب دے رہا تھا بھائی. اب سوال کرنا, میں اسپیسیفک سوال کروں گا, خاص سوال, ٹو دی پوائنٹ سوال کروں گا. دیکھیں نہیں ہے کہ میں آیت پیش کروں, میں آیت آپ کو سنا رہا ہوں, وہ اسکرین پر لا کر اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے میں سوال کروں, آپ اپنی باری میں سوال کریں. بھی میرے سوال کا مجھے سوال کر, میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. میں نے اس کا جواب دے دیا. عبید اللہ ابن جحش مہاجر تھا, مرتد ہو گیا. میں نے جواب دے دی, ختم بات. اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی نے ہجرت کی اور ایمان پہ باقی نہیں رہا وہ بھی جنتی ہے. ہجرت کیا ہے, اگر مومن ہے تو وہ جنتی ہے. بغیر ایمان کے منافق بھی ہجرت کرے اس کا کوئی نہیں, مرتد ہو جائے اس کا کوئی نہیں, اس کا کوئی جنت ونت نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب میری اس باری ہے سوال کرنے کی, اجازت ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یار صاحب, آپ وہ آیت سامنے رکھ کر اس کا جواب دیں. سورت حج کی آیت نمبر ہے 58, جس میں ابھی میری سوال کا باری ہے. آپ اپنے باری میں جو مرضی سوال کرنا, ابھی میری باری ہے سوال کرنے کی. جو بھی پڑھی اس میں یہ آیت آپ نے پڑھی نہیں ہے, جس میں کوئی قتال کا شرط نہیں ہے, کوئی انفاق کا شرط نہیں ہے. جس نے اللہ کی راہ میں آپ اپنے باری میں سوال کریں بھائی, ٹھیک ہے نا؟ ابھی میری باری, میں آپ سے سوال کروں گا بھائی, آپ اس سوال کا جواب دینا. دیکھو آپ کیا آپ تصدیق کرتے ہو کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ راشد ہیں؟ بالکل. آپ مانتے ہو کہ ان کے اتباع اور ان کی تصدیق اور ان کی اطاعت جو ہے یہ سبب نجات ہے؟ مانتے ہو نہیں مانتے؟ بالکل مانتے ہیں نا؟ اگر یہ مانتے ہیں تو اسی بات آپ ہی کے بات کی تصدیق کے لیے میں آپ کی خدمت میں کچھ روایات پیش کرتا ہوں, اس کے بعد میں اپنا سوال کروں گا. نص علی الامامہ اس کو کہتے ہیں. یہ کتاب ہے صحیح بخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ایک روایت. دوسری روایت ملاحظہ فرمائیے, سوال اب بھی آئے گا آپ کی خدمت میں. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری, چاپ دار الفکر جزء 3. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حدیث نمبر 4686, صفحہ نمبر 337, اور 4686 کو ذہبی نے بھی کہا ہے صحیح, یہ حدیث صحیح ہے. اچھا, دونوں حاکم نے بھی کہا صحیح ہے, ذہبی نے بھی کہا صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يتفرق حتى يرد علی الحوض. علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے. یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک مجھ پہ وارد نہ ہوں. اس کے علاوہ یہ کتاب ہے کتاب السنہ لأبی بکر احمد بن عمرو بن ابی عاصم, جزء اول, چاپ دار السمیعی للنشر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 1221, اسناد صحیح علی رجال مسلم. حدیث صحیح ہے, اس کے رجال مسلم ہے. علی منی وانا منہ, علی علیہ السلام میرے ہیں, میں علی علیہ السلام کا ہوں. وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِ, وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے, ہر مومن کا ولی ہے. پھر فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا, آپ میرے سے وہی مقام مرتبت رکھتے ہیں جو ہارون کو موسیٰ سے تھا, لیکن آپ نبی نہیں ہیں. وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی, اور آپ میرے بعد ہر مومن پر میرے جانشین ہیں. اسناد حسن, فرمائے کہ اس کے اسناد حسن ہے. اچھا, جب یہ پتہ چلا, دیکھو
امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام بمنزلة هارون من موسى من النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن والقرآن مع علي لن يتفرق حتى يرد علي الحوض وهو ولي كل مؤمن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اور یہ سب احادیث بہت ساری کتب میں موجود ہیں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم. سوال آ رہا ہے, تیاری کرو بھائی. ہاں چانڈیو صاحب پنجابی میں سندھی میں کیسے کہتے ہیں تیار ہو جاؤ؟ کیسے بولتے ہیں تیار ہو جاؤ؟ تیار جیو تیار. یہ صحیح مسلم ہے. شاب دار الفکر مسلم میں کہا صفحہ نمبر 201 ہے مسلم. فقال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا انما وضعته ها هنا ما اجمع عليه. مسلم ابن عبید اللہ القشیری النیشابوری, مسلم ابن حجاج القشیری, مسلم ابن حجاج فرماتے ہیں کہ میرا یہ کتاب جو مسلم ہے, میں نے اس کتاب میں جو بھی صحیح حدیث ہے میں نے اس میں درج نہیں کیا, ان احادیث کو درج کیا اس میں جو بالاجماع صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, بالاجماع صحیح ہے. اب یہ باب ہے, اب سمجھ آئی نا, تو سب مقدمات سمجھ میں آئے نا بھائی, کہ مسلم کی روایت ان کے پاس بالاجماع صحیح ہے. یہ ایک باب حکم الفی ہے, حدیث نمبر 4468 ہے. یہاں پر گفتگو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام عباس ایک طرف اور عمر دوسری طرف. عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر نے کہا انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجئتما تطلب میراثک من ابن اخیک ویطلب هذا میراث امرأتی من ابیها. جب آپ سن لو بھائی, سن لو, سوال سمجھ لو بھائی, سمجھنے کی ضرورت ہے پلیز. مجھے دوبارہ دہرانا نہ پڑے پھر, یا آپ جواب نہ دیں, کوئی اور چیز کہتے نا. عمر کہتے ہیں مخاطب کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس. جب پیغمبر کی وفات ہوئی ہے تو ابو بکر نے کہا کہ میں پیغمبر کا خلیفہ میں ہوں. تو اس وقت تم آئے تھے اے علی علیہ السلام اور تم آئے تھے عباس, تم دونوں اپنا میراث طلب کرنے آئے تھے. کہ ہمارے علی علیہ السلام اپنی زوجہ کی میراث, ان کے والد دنیا سے گئے ہیں, میراث چاہیے, اور آپ کے بھتیجے دنیا سے گئے ہیں عباس, آپ دونوں میراث طلب کرنے آئے تھے. تو اس وقت عمر نے کہا, ابو بکر نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نورث ما ترکنا صدقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے تو میراث ہی نہیں ہوتی, جو ہم پیچھے چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا. اور اے علی علیہ السلام اور اے عباس, تم دونوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر نے یہ بات جھوٹ کہی ہے, پیغمبر پر اس نے جھوٹ باندھا ہے, وہ کاذب ہے اور وہ آثم گنہکار ہے اور وہ غدار ہے اور وہ خائن ہے. غدار ہے اور خائن ہے, اس نے پیغمبر پہ ایک جھوٹی حدیث باندھی ہے. تم دونوں کا یہ عقیدہ تھا اس وقت. اور ثم توفی ابو بکر, پھر ابو بکر کی وفات ہو گئی ہے اور میں خلیفہ ہوں وقت ہوں اور ابو بکر کا بھی جانشین ہوں, اور تم دونوں مجھے بھی کاذب آثم غادر خائن سمجھتے ہو. تم دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ میں عمر بن الخطاب, میں بھی جھوٹا ہوں, میں بھی گنہکار ہوں اور میں بھی غدار اور خائن ہوں. اچھا, اب آپ نے خود کہہ دیا, ابھی آپ سے میں نے شروع میں پوچھا تھا, میں نے پوچھا کہ کیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ راشد ہے؟ آپ نے کہا جی ہاں. میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر کوئی ان کی طاعت کرے, ان کی تصدیق کرے, وہ نجات پائے گا؟ آپ نے کہا جی ہاں پائے گا. قرآن پیغمبر نے بھی یہی فرمایا, انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, وہ قرآن کے ساتھ ہے, قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوگا. اب اس امام خلیفہ راشد کا نظریہ آپ کی اپنی کتاب مسلم میں جو اجماع کے ساتھ صحیح ہے, اس کی روایت ثابت ہو گیا کہ ابو بکر کو بھی جھوٹا سمجھتے تھے کہ اس نے پیغمبر پہ جھوٹ باندھ دیا, اس نے تہمت لگایا پیغمبر پہ. پیغمبر نے کبھی نہیں بولا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی, صدقہ ہوتا ہے, اس نے جھوٹ بولا. اور سوال ختم ہو رہا, پھر آپ ٹائم لے لو, جواب دے دینا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے جھوٹ بولا ہے, اور یہ گنہکار بھی ہے, غدار بھی, خائن بھی ہے, عمر بھی اسی طرح. تو ہم اب اگر سب مسلمان جو ہے خلیفہ راشد کی اتباع کریں, آپ بھی تصدیق کرو نا, نجات اسی میں, تو آپ انشاءاللہ تبارک ابھی اعلان کرو کہ آپ کے پاس بھی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہارون کی طرح اس امت میں, قرآن ان کے ساتھ ہے, وہ قرآن کے ساتھ ہے. آپ ان کی اتباع کرو نا پلیز, اور کہہ دو کہ ابو بکر عمر دونوں کاذب آثم غادر خائن, انہوں نے پیغمبر پہ جھوٹ باندھ دیا, یہ گنہکار ہیں اور یہ غدار اور خائن ہے. آپ بھی بولو, ہم بھی بولتے ہیں, اگر یہ کوئی کام کرے تو اس کو شاباش آپ کو دینا چاہیے. آپ کیا یہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ. سوال آپ سے ہی ہے, بسم اللہ, 5 منٹ. آپ نے بات کی مسلم شریف کی,
ہاں اس کا ٹائمر آپ فی الحال ہٹا دیں. مسلم شریف کا حدیث نمبر بتائیں. یہ حدیث میں نے دکھا دی، یہ باب حکم الفی ہے، حدیث نمبر 4468 ہے. میں اردو والے میں بھی دکھا دیتا ہوں. یہ مسلم شریف ہے اردو والی، علامہ وحید الزمان کا ترجمہ ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر کون سا جلد ہے مسلم کا؟ جلد نمبر 5، صفحہ نمبر ہے، یہ صفحہ نمبر 30 ہے بھائیو، صفحہ نمبر 30 ہے، حدیث نمبر 4577. حضرت عمر نے کہا، دیکھو ملاحظہ کرو، میں جھوٹ نہیں بولتا. حضرت عمر نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر نے کہا میں ولی ہوں جناب رسول اللہ کا، تو تم دونوں نے اپنا ترکہ مانگنے آئے. عباس تو اپنے بھتیجے کا ترکہ مانگتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباس کے بھائی کے بیٹے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے بیوی کا حصہ ان کے باپ کے مال سے چاہتے تھے، یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو بیوی تھی حضرت رسول اللہ، حضرت علی علیہ السلام، اور بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو بکر نے یہ جواب دیا کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال کا وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. تم نے ان کو جھوٹا، گناہگار، دغاباز، چور سمجھا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ سچے نیک ہدایت پر تھے، حق کے تابع تھے. پھر حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی تو میں ولی ہوں رسول کا اور ابو بکر کا صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے مجھے بھی جھوٹا، گناہگار، دغاباز، چور سمجھا، اور اللہ تعالیٰ جانتا کہ میں سچا ہوں، نیک ہوں، ہدایت پر ہوں. تو یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، دونوں خلیفہ کو کیا سمجھتے تھے؟ ہاں 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 ہاں، ہم بھی اسی کی تصدیق کرتے ہیں. انٹرنیشنل کون سا نمبر ہے جو آپ نے انٹرنیشنل نمبر کیسے ہم سرچ کریں اس کو؟ انٹرنیشنل میں اچھا انٹرنیشنل میں چاہیے بھائی. انٹرنیشنل مسلم کا انٹرنیشنل کوئی نہیں ہوتا، وہ بخاری کا ہوتا ہے، مسلم کا نہیں ہوتا نا. مسلم مختلف چاپوں میں مختلف نمبر ہوتے ہیں. باب حکم الفی میں جائیں تو اس میں یہ کون سا حدیث؟ تیسرا حدیث ہے، چوتھا حدیث ہے. باب حکم الفی کتاب الجہاد والسیر والمغازی میں. تو ابھی آپ نے ترجمہ کہا اس میں حضرت علی المرتضیٰ کا تو فرمان ہی نہیں، اس میں حضرت ابو عمر فاروق خود فرما رہے، اس میں کہاں لکھا ہے کہ حضرت علی نے ان کو خائن کہا ہے، جھوٹا کہا ہے؟ آپ جواب جو جواب دینا دے دو، میں جواب اپنا، آپ کا ٹائم ہے اپنا، جو جواب ہے دینا. ہائے 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 ہائے، اللہ یاری نے مار دی بھائی. چانڈیوں پریشان، سپاہی صاحب اب پریشان ہے، علماء کی میٹنگ ہے، جواب کہاں سے لے کے آئیں؟ کون سی خاک سر کو ماریں؟ آواز آ رہی ہے، بولیں. پریشانی بہت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابھی آپ ٹائمر لگائیں، ابھی ٹائمر لگا دو، چلو زیرو کر کے دوبارہ لگا دیتے. بسم اللہ. چانڈیوں اعوذ پریشان. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے تقریباً 12-13 منٹ بات کی ہے، اور تقریباً آپ نے 7 سوال کیے ہیں. ایک ہی سوال. ابھی 7 سوال کا جواب میں 5 منٹ میں کیسے دوں گا؟ ایک بات یہ، پہلے آپ نے کہا کہ ولی اللہ جو ہے وہ شیعہ ہوتے ہیں. آپ نے جو روایت پڑھی اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. میں نے آپ کے سامنے امام کا قول پڑھا کہ 12 کے بعد کوئی دوسرا ولی نہیں ہوتا ولی اللہ، اور تم نے ولی اللہ خود کو کہا ہے، لہذا تم کافر ہو چکے ہو شیعہ مذہب کے مطابق. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ جو سورۃ تحریم میں نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلیفہ بنے گا کون؟ ابو بکر، اور اس کے بعد عمر. اور پھر میں نے آپ ہی کے کتاب سے نقشے دکھایا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اے میرے نبی، آپ کا خلافت کے معاملے میں کوئی نہیں، کچھ نہیں، یہ معاملہ میرے حوالے، خلیفہ میں بناؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ میرے بعد حضرت علی خلیفہ بنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا، میں روایت پڑھتا ہوں، وَأَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَرِيصًا عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى النَّاسِ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ خِلَافُ مَا أَرَادَ.
یہ روایت ہے تفسیر صافی کی، جس میں بعض الفاظ ہیں کہ اللہ پاک کا حضرت علی کو خلیفہ بنانے کا ارادہ نہیں تھا۔ خلیفہ اللہ بناتا ہے یا صحابہ بناتے ہیں؟ صحابہ نے ابو بکر صدیق کو بنایا، تو تم نے کہا صحابہ کا خلیفہ نہیں مانیں گے، اللہ کا مانیں گے۔ اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حضرت علی کو خلیفہ نہیں بنایا، بنانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ یہ تمہاری کتاب ہے تفسیر صافی، لہذا نص سے ثابت ہوا کہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا اور حضرت علی کو خلیفہ بنانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ یہ دوسرا سوال۔ تیسرا آپ نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ کا حق غصب کیا گیا، ابھی اللہ پاک نے کا ارادہ ہی نہیں خلافت دینے کا، تو حق کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ میری کتاب تھوڑا، یہ آپ کی کتاب ہے، آیت کے تفسیر میں حدیث رسول ہے۔ یہ کلین بولڈ جو ہے نا، وہ عمران خان ہو چکے ہیں محترم، اور آپ بھی ہو چکے ہیں۔ ابھی خلافت میں جب آپ پھنس گئے، ایمان ابو بکر صدیق ثابت کیا، جنت ثابت کیا۔ میں نے آیت پڑھی تھی والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ یہ سورۃ حج کی آیت نمبر 58 ہے، اس میں قتال کی کوئی شرط نہیں۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، یہ آیت ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ مہاجرین یہ صرف یہ عمل کر دیا، ہجرت ہو گئی، یہ جنتی ہو گئے، اور تم نے کہا مہاجرین مرتد ہو گئے۔ کوئی آیت دکھا دو کہ مہاجرین مرتد ہو گئے۔ جب قرآن سے ثابت ہے کہ مہاجرین جنتی ہے، تو قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی روایت نہیں پڑھ سکتے، حدیث رسول ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا بِالْقُرْآنِ، قرآن سے جھگڑا نہ کرو، قرآن سے جھگڑا نہ کرو۔ ابو بکر صدیق کی ہجرت قرآن سے ثابت، اور مہاجرین جنتی ہے قرآن سے ثابت۔ لہذا میں نے اس کا بھی آپ کو جواب دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل، ہم علی والے ہیں، ہم حیدری ہیں، ہم حضرت علی المرتضیٰ کے غلام ہیں، نوکر ہیں، تابع دار ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کہا حضرت علی نے بیعت لی، اس عمل کو سنت علی کیوں نہیں کہتے، بدعت کیسے کہتے ہو؟ آپ نہیں مانتے بے منزلت والی حدیث پر، جو بھی آپ احادیث پڑھیں حضرت علی المرتضیٰ کے شان میں، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم مانتے تبھی تو لکھی ہے، ہمارے حضرت علی المرتضیٰ امام ہیں۔ رہی بات آپ نے جو کہا مسلم شریف کی، اس میں حضرت علی المرتضیٰ کا لفظ نہیں کہ ابو بکر صدیق جھوٹا ہے، پڑھو، اس میں ہے ہی نہیں، نہ ہی حضرت ابو بکر صدیقوں کا۔ انہوں نے جب حدیث پیش کی، اس کا انکار بھی حضرت علی المرتضیٰ نے نہیں کیا۔ اس حدیث میں یہ بات نہیں کہ حضرت علی نے ان کو جھوٹا کہا ہے، مکار کہا ہے۔ آپ دکھائیں ترجمے میں ایک انہوں نے خود کہا، یعنی حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو جھوٹا مکار نہیں کہا۔ اور دوسری بات، ابھی آپ نے کہا جو روایت ہے، جو روایت آپ نے پڑھی، میں آپ ہی کی زبانی سے آپ کو، آپ کے پاس، آپ کے سامنے ایک اصول آپ نے جو بیان کیا ہے، آپ کے سامنے میں آپ نے 12 منٹ بات کی، صرف کچھ سیکنڈ سنیا، وہ 5 منٹ سوال کے جواب دیے، اور پھر آپ سے ایک سوال کیا تھا نا، وہ سب ملا کے تم کہتے ہو۔ اب وہ سب عادل بھی ہو نا، عادل، اور جس کو آپ صحیح کہتے ہو نا، جس کو آپ صحیح کہتے ہو، وہ بھی لغوی طور پہ صحیح نہیں ہے، لغوی طور پہ صحیح نہیں ہے۔ 6-7 واسطوں کے سے فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے سے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا۔ اب وہ سب عادل بھی ہو نا، عادل، اور جس کو آپ صحیح کہتے ہو نا، جس کو آپ صحیح کہتے ہو، وہ بھی لغوی طور پہ صحیح نہیں ہے، لغوی طور پہ صحیح نہیں ہے۔ 6-7 واسطوں کے سے فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے سے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا۔ اب وہ سب عادل بھی ہو نا، عادل، سمجھ گیا، اسی کا تکرار ہو رہا ہے بھائی۔
آپ نے سن لیا؟ تو آپ نے کہا اہل سنت کی روایت چاہے صحیح بھی ہونا، سارے راوی سکہ بھی ہونا، پھر بھی وہ مکمل طور پر حجت نہیں، مکمل طور پر یعنی قرآن کی آیت کی طرح نہیں ہے، یہ آپ ہی نے اصول بتایا ہے۔ لہذا اگر جو آپ نے حدیث پڑھی، اگر یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی نہیں، اگر یہ صحیح بھی ہو تو آپ کا خود آپ نے اصول بیان کیا کہ کتاب نہیں ہوتی۔ لہذا مسلم شریف میں حضرت علی مرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کو جھوٹا نہیں کہا۔ جھوٹا کیوں کہیں گے؟ قرآن پاک میں ہے کہ مہاجرین سچے ہیں۔ آج پڑھوں 7 منٹ ہو گئے نا بھائی، اب جو ہے نا، اب آپ کے ٹائم جواب آپ سن لیا آپ کا۔ آپ جو اب کوئی سوال ہے تو سوال کر لینا بھیا، کوئی سوال کرنا ہے تو اللہ تو میں آپ کا جواب دے دیتا ہوں، میری باری ہے بھائی۔ سوال تو کیے ہیں نا آپ نے، میں نے اپنے بیان میں دوسرا آپ سوال کرتا ہوں آپ کے سامنے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سوال کرو، کوئی سوال کرو۔ آپ نے کہا آیت استخلاف قرآن پاک میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ دوسرے وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ پاک تم کو بہت زیادہ غنیمت کا وعدہ کرتا ہے۔ اور دوسری بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ پاک نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے مدد فرمائی، اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو وعدے فرمائے وہ سچے ہوئے۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی تو فتح ہوئی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم نے دیکھا کہ لوگوں کی افواہ فوج در فوج دین اللہ میں داخل، اللہ کے دین میں داخل ہوئے۔ اگر شیعہ کا عقیدہ لیتے ہیں تو یہ آیت غلط ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے کہا فوج در فوج دین اللہ میں داخل ہوئے۔ ابو بکر صدیق کی خلافت کے انکار کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آیت کو آپ غلط کہیں گے، کیونکہ ساری فوجیں ابو بکر صدیق کو خلیفہ کہیں گے۔ اب یہ سوال رہا میرا۔ جی میرے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بڑا شکریہ میرے بھائی، سوال آپ کے سن لیے۔ اب میرا 5 منٹ کا جواب کا ٹائم ہے، اور پھر اس کے بعد آپ سے ایک سوال کریں گے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت لیا، تو بھائی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ بنا دیا، جس کے متعلق کہہ دیا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اور قرآن کا نص ہے وہ خلفنی فی قومی، موسیٰ ہارون موسیٰ کا خلیفہ تھا، وہ اس کا ہم مرتبت تھا، وہ اس کا شریک تھا، تو اس کا بیعت لینا عین شریعت ہے۔ جس کے خلافت پہ نص نہیں ہے، لوگوں نے اس کو خلیفہ بنا۔ اجازت وہ بدعت اس کے لیے جس کو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا نا، جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پلیز اب میری باری ہے، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ انت ولی کل مؤمن من بعدی، اس کا بیعت لینا یہ عین ایمان ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیعت خلیفہ نہیں بنایا، اس کا بیعت لینا بدعت ہے نا، اس کو امام بنانا بدعت۔ اچھا اب ان کے اپنے کتاب مسلم میں الحمدللہ رب العالمین، بھائی میٹنگ ذرا دھیمی آواز سے رکھو، علماء جو آپ کی مدد کر رہے ہیں دھیمی آواز میں مدد کریں آپ کی۔ اب آپ نے جو مناظرہ ہارا نا، وہ علماء کے ساتھ کیا کرے آپ کو؟ بھائی علماء کرام، ان کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علماء صاحب سپاہی صحابہ، یہ آپ کا اپنا سپاہی ہے، اس نے کوشش کی، اس کو نہ مارو بھائی، کیونکہ ان سوالوں کا جواب اس کا قصور نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اچھا اب آپ نے جو کہا کہ اس حدیث ہم نے مسلم کی حدیث دکھا دی ہے کہ ان کا خلیفہ اعظم جناب، جن کو یہ فاروق کہتے ہیں، عمر بن الخطاب خلیفہ ثانی، وہ کہتے ہیں کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس دونوں، ابو بکر کو بھی عمر کو، دونوں کو بھی کاذب، عاصم، غادر، خائن سمجھتے تھے، اور انہوں نے خود اقرار کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام حق پر ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھائی وہ یہ صفات ان دو خلیفوں کے لیے ثابت ہے، ختم بات ہی ختم ہے۔ اب کہتے ہیں کہ حدیث اگر آپ نے خود کہا تھا، میری بات نہ کاٹیں آپ اپنی باری میں سوال کریں، اپنی باری میں سوال کریں۔ اب جو انہوں نے ایک کلپ دکھا دیا کہ صحیح لغوی اور صحیح اصطلاحی میں کیا فرق ہے، وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے کہ یہ جو روایت کو صحیح کہتے ہیں ہم اس کو صحیح نہیں کہتے، یہ الگ بحث ہے، ہمارے نزدیک وہ صحیح نہیں ہوتی۔ لیکن میں نے ان کا اپنے کتاب مسلم سے، مسلم
حجاج قشیری نیشابوری کا قول دکھا دیا کہ اس کے سارے احادیث سب اجماعی طور پہ صحیح ہے. انہوں نے اس کتاب کا نام بھی کیا رکھا ہے؟ صحیح مسلم. نام بھی اس کا صحیح مسلم. ٹھیک ہے نا. ہمارے نزدیک مسلم صحیح نہیں ہے, بخاری صحیح نہیں, یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن آپ لوگوں کے لیے تو صحیح ہے. لیکن یہ مسئلہ کہ ابو بکر عمر کے متعلق امیر المؤمنین علیہ السلام کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ کاذب غادر آثم خائن تھے, یہ بالکل ہم اس کو مانتے ہیں, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو کاذب مانتے تھے. اچھا, اب انہوں نے کوشش کی ہے بھائی کہ کیا کریں کہ ایک روایت کو نقل کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اذا جاء وعد اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا, کہ لوگ دین اسلام میں افواجا داخل ہو گئے. تو یہ جو ہے, یہ اگر ہم ابو بکر عمر کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ دین سے نکل گئے تھے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ میرے محترم ناظرین, اس سے پہلے میں ہجرت کا جواب دے دوں کہ یہ کہتے ہیں جس نے بھی ہجرت کی ہے وہ جنت پا گیا. بھائی جو بھی جس نے بھی ہجرت کی ہے وہ جنت پا گیا. یہ بھول جاتے ہیں بھائی کہ یہ مشروط بالایمان ہے. اگر کوئی شخص مومن ہے, مخلص ہے, تو وہ کرے. ملاحظہ فرمائیے, جیسے میں نے دکھا دیا کہ صحابی ہجرت کر گیا, وہ نصرانی بن گیا, کافر ہو گیا, مرتد ہے, اس کے جہنمی ہونے میں شک نہیں ہے. یہ کتاب صحیح بخاری سن لو بھائی, شور نہ کرو. چاپ دار احیاء تراث العربی, یہ کتاب ہے کتاب الایمان, باب ما جاء ان الاعمال بالنیت. اچھا, اس میں اس حدیث کو دیکھیں, حدیث نمبر 54 کو, حدیث نمبر 54. عمر صاحب نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن كانت هجرته, جو شخص اس لیے ہجرت کرتا ہے, الى اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ فہجرته الى اللہ ورسولہ, جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے, اس کا ہجرت صحیح ہے. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها, اور جو شخص دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے کہ اس کو کوئی دنیا ملے, او امرأة يتزوجها, اس لیے ہجرت کرتا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے کہیں, فہجرته الى ما هاجر الیہ, تو اس کا ہجرت کے اجر وہی ہے, دنیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کہی, اس وقت مہاجرین کے دو طبقے تھے. ایک مہاجرین وہ ہیں جو خلوص کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اور ایک مہاجر ہے جو دنیائی اغراض کے لیے ہجرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہجرت بذات خود سبب نجات نہیں ہے. ہجرت اگر ایمان, اخلاص, نصرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو وہ ہجرت صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اور صرف ہجرت ثابت کر سکے ابو بکر, وہ انکار نہیں کرتے. اما کہ وہ ایمان کے ساتھ ہجرت کی, ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. اچھا, اب میں آپ سے سوال کروں, کوئی سوال اجازت دیں گے بھائی؟ ابھی وہ بات تو چل رہی ہے نا, کیا سوال وہ اچھا, میں آپ نے 1 منٹ زیادہ لیا تھا, 1 منٹ مجھے 1 منٹ وہ جواب دے دیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کی جواب دے دوں. اس کا جواب 1 منٹ اس کا ٹائم لے لیتا ہوں. یہ صحیح مسلم میں, میرے محترم ناظرین, صحیح مسلم میں ملاحظہ فرمائیے, یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء. اسلام اپنے آغاز میں, خود پیغمبر نے فرمایا, اسلام اپنے آغاز میں غریب تھا, اس کا کوئی ماننے والا نہیں تھا, بہت کم لوگ مانتے تھے اسلام کو. اب جو ہے لوگ بہت زیادہ مسلمان ہو گئے ہیں. وسيعود غریبا, میرے فوراً بعد اسلام دوبارہ غریب بن جائے گا. وہ سین جو ہے وہ مستقبل قریب کے لیے, بہت جلد دوبارہ اسلام کے ماننے والے کم ہو جائیں گے. فطوبى للغرباء, وہ بہت کم لوگ ہیں. اللہ کی رحمت ہو ان لوگوں کے لیے, وہ جو کم حضرات جو اسلام کے ماننے والے ہیں. جب پیغمبر نے خود خبر دیا بھائی یہ امت, اس امت نے مرتد ہونا ہے, اس امت کی اکثریت, صحابہ کی اکثریت نے دین چھوڑ دینی, یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ اگر امت کافر ہو گئی تو کیا ہوا, پیغمبر نے خبر دی, وہ اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دو. جی سر, اب مجھے سوال کرنے کا اجازت دو گے؟ میں ایک سوال کروں آپ سے. جواب آپ کا سوال ہوئی نا, اس طرح الگ ہو جائے گا. ایک سوال نہیں یار بھی صاحب, آپ کے پاس میں آپ چاڑیوں رونے لگا ہے. سوال نہ کرو, سوال نہ کرو, زبان نہ کرو. آپ بات کرو, میں بات کروں گا. یہ آپ کا طریقہ غلط ہے. مسلم کی آپ نے جو حدیث پڑھی, حدیث نمبر بتائیں. کون سی حدیث؟ ابھی جو پڑھی ہے یہ حدیث نمبر 145 ہے. یہ باب کتاب الایمان میں, ہاں کتاب الایمان, باب بیان ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا. یہ ایک باب ہے پورا مسلم میں. وہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر فاروق کے لیے جو آپ نے کاذب کہا, وہ حدیث کہہ رہا ہوں. وہ حدیث میں آپ کو دکھا دینا, میں تمہاروں ترجمہ سامنے رکھے, میں بات کروں گا آپ سے. میں آئے ہائے, سپاہی صاحب پریشان ہے آج, سپاہی صاحب پریشان ہے جی.
سپاہی صحابہ پریشان ہو گیا, جواب نہیں مل رہا شیعوں کا, روافظ کا جواب نہیں مل رہا. اوئے ہوئے ہوئے. او بھائی, علماء کرام سپاہی صحابہ والوں سے درخواست ہے, ان بیچارے کو تنگ نہ کریں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. جواب اگر ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے جی. چانڈیوں کو تنگ نہیں کر رہا بعد میں پروگرام کے بعد. یہ صحیح مسلم چھاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 1432 2010 دار الفکر بیروت میں. یہ کتاب الجہاد والسیر والمغازی ہے, صفحہ نمبر ہے 885. یہ باب حکم الفی ہے. حدیث جو میں نے پڑھی ہے وہ ایک لمبی حدیث ہے, حدیث نمبر 1757. اور اگر حذف مقررات کے ساتھ, مقررات کو حذف کے ساتھ 4468. ٹھیک ہے نا بھائی, 4468 مقررات حذف کریں تو 4468, اگر حذف نہ کریں تو دوسرا نمبر. جی ہاں, مقررات حذف کریں تو نمبر کم بنتا ہے, مقررات حذف نہ کریں تو نمبر زیادہ بنتا ہے. جی ہاں, آپ مجھے سوال کرنے کا اجازت نہیں دیں گے؟ ابھی میں جواب دوں گا نا, بات میں پریشان ہوں. آپ کے چہرے دیکھیں نا, جیسا ایسا کوئی مصیبت زدہ آدمی ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ کیمرہ ہے آپ کی اس طرح, وہ چہرہ میرا صحیح ہے. کیمرہ خراب ہے, کیمرہ خراب ہے جی, یہ مصیبت زدہ نظر آ رہا ہے. یہ کیمرہ ایسا یہ کیمرہ ایسا ہے کہ شیعوں کو یہ بشاش خوشحال شیعوں کو فاتح دکھا دیتا ہے اور سپاہی صحابہ کو غمزدہ. کیمرے کا قصور ہے جی. بات کرنے دینا جی. بسم اللہ بسم اللہ. سوال کرنے دو نا, بعد میں پھر آپ جواب دینا سوال کا. میں نے سوال کیا, آپ کے سوال ہو رہے ہیں, آپ مجھے بات کرنے دینا. میں نے سوال کیا ہی نہیں, میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے. چلیں سوال کرو, چلو بولو. نہیں, آپ کا سوال چل رہا ہے نا, آپ سوال کی مجھے بات کرنے دینا. اوکے, رونا نہیں بھائی, بھلے بسم اللہ. آپ چانڈیوں واپس نہیں آئے گا, آپ چانڈیوں یہاں اس چینل میں نہیں آئیں گے, اس کے آئیں گے پھر بھی. آج کے بعد چانڈیوں آج کے بعد مشکل ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا, بات کرنے دے مجھے. جی بسم اللہ بسم اللہ. بات کروں, ٹائمر لگائیں. ٹائمر لگا دیا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آیت پڑھی, والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. جی جی گالائن باتوں کاٹ دیے. نہیں کاٹا, صحیح ہے, بات ہو رہی ہے آپ سے. بسم اللہ کریں. اب جا رہی آواز میں. بالکل صحیح ہے, بالکل سب کچھ صحیح ہے. بسم اللہ کریں. ٹائمر لگائیں. دوبارہ تیسری دفعہ کے لیے ٹائمر 0 سے شروع کر دیا. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جو ہجرت کی آیت پڑھی تو علیہ نے کہا کہ اس سے ایمان ضروری ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے ایمان لایا تھا, تب بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لے کر ہجرت کی. اس کے لیے اور کیا ثبوت ہو ایمان کا؟ اور آپ نے کہا کہ حدیث پاک میں ہے جس کی ہجرت مال کے لیے ہے اس کو مال ملے گا. حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سونا تھا, ہیرے تھے, جواہرات تھے؟ قرآن پاک میں ہے وہ فقیر تھے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, یعنی مہاجرین جو تھے وہ مسکین تھے. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہجرت کی ہے, ہر صاحب عقل سمجھ سکتا ہے کہ نہ تو مدینہ پاک میں کوئی مال تھا, نہ ہی وہاں پر کوئی حکومت تھی. وہ تو مجبور ہو کر انہوں نے اپنا وطن چھوڑا ہے. لہذا ہجرت جو ہے خود ایسا عمل ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا یہ اتنی بڑی قربانی ہے. جنہوں نے گھر چھوڑ دیے, بچے چھوڑ دیے, ملکیتیں چھوڑ دی, جنہوں نے بھی ہجرت کی ہے ان کے دنیا چھوڑنے کی دیر ہے, جنت میں جانے کی دیر ہے. لہذا آیت میں ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, کہ اللہ نے کہا جس نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں وہ قتل کیا جائے, اپنے موت مرے, وہ جنتی ہے, جنت میں جانے کی ان کے لیے دیر ہی نہیں. اور پھر آپ نے کہا مسلم کی روایت آپ ترجمہ ابھی لگائے, آپ نے خود پڑھا
اس میں حضرت علی المرتضیٰ نے نہیں کہا کہ تم جھوٹے ہو. اگر میں جس طرح کہوں پڑھ رہا ہوں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، کیا میں جھوٹا ہوں؟ کیا تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہو، کاذب سمجھ رہے ہو؟ اس طرح ایک بیان ہے، حضرت علی نے کوئی الزام نہیں لگایا. آپ نے ترجمہ بھی پڑھا، اس میں بھی یہی بات ہے. اور پھر میں نے سوال کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی جب مدد آئی، میں آپ کے سامنے آپ کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، تفسیر صافی، جس میں لکھا ہوا ہے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئی، ایاک علی اعدائک، یعنی تمہاری مدد کی تمہارے دشمنوں پر، والفتح، پھر مکہ فتح ہوا، فتح مکہ، ورأیت الناس، اور تم نے دیکھا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، جماعات کاہل مکہ والطائف والیمن سائر قبائل العرب. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مدد سے لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوئے. اللہ عالم الغیب ہے، جن کے لیے اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے. کیا وہ منافقوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہوگا؟ کیا مرتدین کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ہوگا کہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے اور اس کو اللہ نے اپنی نصرت فرمائی میری مدد سے وہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے؟ اگر وہ مرتد ہو گئے پھر اللہ کی مدد کا انکار ہو جائے گا، اللہ پاک کے علم کا انکار ہو گیا. جن کو اللہ نے کہا فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوئے، یہ مرتے دم تک یہ دین میں ہی رہیں گے. کیونکہ جو منافقین اسلام میں داخل ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، وہ جو کافر ہیں مرتد ہوئے ہیں نا، وہ اسلام یعنی آئے جو ہے خود کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے دل میں کفر تھا، یہ کفر کے ساتھ آئے اور کفر ہی کے ساتھ باہر نکلے. ان کے لیے اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ فی دین اللہ، ادھر اللہ پاک نے کہا فی دین اللہ، اللہ کے دین میں داخل ہوئے فوج در فوج. ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار، تمام فوج در فوج لوگ اللہ پاک کی نصرت سے دین اسلام میں داخل ہوئے. ان کو تم اس وجہ سے کافر کہتے ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق کو آپ کہتے ہو خلیفہ بلا فصل نہیں، انہوں نے بیعت کی ابو بکر صدیق کے لہذا معاذ اللہ وہ مرتد ہو گئے. وہ مرتد کیسے ہو سکتے ہیں جو اللہ کے علم میں فی دین اللہ ہوں؟ لہذا یہ تمہاری بات قرآن سے اختلاف رکھتی ہے. اور تم نے کہا کہ ابو بکر صدیق معاذ اللہ کاذب ہے. قرآن پاک میں ہے، سورۃ حج کی آیت ہے للفقراء المہاجرین، دوسری جگہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. یہ مہاجرین سچے ہیں، جن کو اللہ سچا کہتا ہے، اس کو شیر خدا جھوٹا نہیں. اور حدیث میں بھی حضرت علی مرتضیٰ نے ان کو جھوٹا نہیں کہا. 5 منٹ ہو گئے بھائی، 5 منٹ ہو گئے، 5 منٹ سے زیادہ لے لیں آپ. 10 منٹ بات کرتے ہیں آپ مجھے. یا کہاں 10 منٹ بات کیا؟ میں نے ٹائمر لگایا، 5 منٹ بات کیا میں نے، 5 منٹ بات کیا بھائی. بات کریں نہیں بس ختم ہے جی. آپ کیا مزید بات کریں بھائی؟ ہمیں سوال نہیں کرنے دیتے، سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہے نہیں. الحمدللہ فیصلہ ہو گیا. سپاہی صاحبہ کے کوئی میٹنگ رکھ دو. میٹنگ حل نہیں ہونے والی ہے مشکل آپ کا. ایک ہی بات ہے بھائی، تم نے خود کہہ دیا. دیکھو چانڈیو بھائی، آپ نے خود کہہ دیا کہ امیر المؤمنین صاحب خلیفہ راشد ہیں، ان کی اتباع سب مسلمانوں پہ واجب ہے. جو ان کا اتباع کرے گا، تصدیق کرے گا، وہ نجات پائے گا. اب آپ ایک اپنی کتاب ہے کہ عمر صاحب نے خود اقرار کیا ہے کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ دونوں خلیفہ کیا ہیں، کاذب، عاصم، غادر، خائن. تو یہ تصدیق کر رہے ہیں. بسم اللہ. ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ آج جو ہے انشاءاللہ یہ آپ جو ہے نا انشاءاللہ مذہب حق پہ آ جائیں، یہ پریشانی دور ہو جائے گی. ابھی جس طرح آپ کو پسینے آ رہے ہیں، چہرے سے مصیبت کے آثار نظر آ رہے ہیں، یہ سب قیامت کے دن مزید ہو جائیں گے. لیکن آپ جو ہے نا حق کا اقرار کریں، دنیا میں بھی فخر، آخرت میں بھی فخر. ٹھیک ہے نا. اور سپاہی صحابہ والے سب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں ان کو دعوت دیتا ہوں
کہ مذہب حق میں داخل ہو جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. جب جواب ہی نہیں ہمارے کسی ایک سوال کا, آپ لوگوں کے بڑے بڑے علماء, آپ وہ علماء تو آپ کہتے نہیں ہیں بھائی, یہی بات ہے, ہم نے کہہ دی بھائی, ختم بات ہے. اب الحمدللہ اب وسیم صاحب آئے ہوئے ہیں, اب ان کو وسیم صاحب کو آنے دیں, وہ بات کریں ذرا, وہ ان کو وعدہ دیا تھا. بات آپ نے جواب کہاں دیا میرا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح وعدکم اللہ مغانم کثیرہ, اس کا جواب لیجیے. وعدکم اللہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یہ جو اللہ پاک نے مومنین سے مدد کا وعدہ فرمایا, غلبے کا وعدہ فرمایا, خلافت کا وعدہ فرمایا, غنیمت کا وعدہ فرمایا, نصرت کا وعدہ فرمایا, آپ کے عقیدے میں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا جو اللہ پاک نے فرمایا. آپ کے عقیدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لكم هذه. خلافت کے لیے ظاہر کیا نص دکھائی کہ حضرت علی خلیفہ نہیں ہے, اللہ پاک نے حضرت علی کو خلیفہ نہیں بنایا. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اشارہ ہے فتح خیبر کی طرف, فتح خیبر کی طرف اشارہ ہے. سورہ فتح کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا مسلمانوں کو مغانم کثیرہ کا, اور فتح مبین, انا فتحنا لک فتح مبینہ, یہ بھی فتح خیبر ہے. اور فاتح خیبر کون ہے؟ میرے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کے خلفاء صاحب وہاں سے تو تشریف لے گئے تھے نا, وہ تو واقعہ کافی مشہور ہے. اب آپ جہاں تک وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کا تعلق ہے, جب آپ کے خلیفہ صاحب نے خود اس نے کہہ دیا کہ ابو بکر کا بیعت فلتا تھا. اب مجھے بتائیں, اگر ابو بکر کا بیعت فلتا ہے, ایک چیز ہے جو ایک غیر معقول چیز ہے, جو وقى اللہ شرها, تو پھر جو قرآن کو, یہ ایک چیز جب قرآن میں اللہ نے اس کو ثابت کر دیا, اس کو بتا دیا, آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی غلطی ہے, تو پھر آپ عمر کا کیا کریں گے نا؟ ٹھیک ہے نا, وہ تو پرابلم آپ کا, وہ تو ہم نے شروع سے جب پوچھا تھا آپ سے, اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. جہاں تک اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا کا تعلق ہے. بل وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل الاسلام في قلوبكم بل قولوا اسلمنا. وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل الاسلام في قلوبكم وقولوا اسلمنا. عربوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہم مومن ہو گئے. آپ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ آپ مومن نہیں ہیں, آپ مسلمان ہیں. اسلام کا دائرہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بہت سارے لوگ داخل ہو گئے تھے, لیکن وہ سب مومن نہیں تھے, وہ سب مخلص نہیں تھے. یہ قرآن کا, میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن کا واضح طور پر کیا ہے. ٹھیک ہے بھائی, میں ٹائمر لگا دیتے ہیں, کوئی بات, ابھی لگا دیتے ہیں, 2 منٹ 3 منٹ, مجھے بس 2 منٹ دے دو, میری بات ختم ہے. 2 منٹ دے دو بھائی, ختم ہے. اچھا, تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں بہت سارے لوگ داخل ہوئے, لیکن وہ مخلص مومن نہیں تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا, صحیح مسلم میں, بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء. اس کی شرح میں ملاحظہ فرمائیے, قاضی عیاض یحسبی, شرح صحیح مسلم جزء اول, کتاب چھپی ہے سن 1998 میں, یہاں پہ فرماتے ہیں, دیکھیں وہی حدیث ہے, بدأ الاسلام غریبا, اسلام غریب آغاز ہوا ہے, وسيعود غریبا فطوبى للغرباء وظاہر الحدیث على العموم. اس حدیث کا مطلب یہ ہے ان الاسلام بدأ فی آحاد من الناس وقلت ثم انتشر وظہر. اسلام آحاد لوگوں میں, کچھ انگشت شمار لوگوں میں اسلام کا آغاز ہوا ہے, کچھ لوگ مسلمان تھے, پھر اسلام کا انتشار ہوا ہے, اسلام ظاہر ہو گیا, اسلام کو پیروزی ملی ہے. ثم سيلحقه النقص والاختلاف حتى لا يبقى ايضا الا في آحاد وقلة. پھر اسی طرح اسلام کم ہوتا جائے گا, یہاں تک کہ اسلام کا صرف کم ہی لوگ رہ جائیں گے. بھلے وحتى لا يبقى في آحاد الناس وقلة غریبا كما بدا. اسلام اسی طرح کم ہوتا جائے گا جیسے کہ شروع آغاز میں کم تھا. ملاحظہ فرمائیے, مسلم ہے ترجمے کے ساتھ, اردو ترجمے کے ساتھ, ترجمہ وحید الزمان صاحب کا ہے. یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, ملاحظہ کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اسلام شروع ہوا غربت سے مدینے میں, اور پھر ایسے یہ لوٹ آوے گا جیسے شروع ہوا تھا مدینہ میں. تو خوشی ہو غریبوں کے لیے, اسلام جو ہے قلیل تھا آغاز میں, پھر بھی قلیل ہو جائے گا. یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال آپ نے کوشش کی, میں آپ کی تشریف آوری کا بڑا شکر گزار ہوں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے.
اگر مزید صاحب اس طرح نہیں، میں 5 منٹ بات کروں گا، پھر آپ 5 منٹ ولی اللہ والا آپ نے جواب نہیں دیا. آپ مجھے سوال کرنے دو. پھر اگر آپ نے اگر مزید رہنا نا تو شرط پہ رہو نا، مجھے سوال بھی کرنے دو. اسکرین شاٹ ہے. سوال کروں؟ یہ میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں، جو آپ کے سامنے میں نے حدیث اور پڑھی. مجھے سوال بھی کرنے دینا. وہ اسلام سے نکل جائے گا. پڑھیں عربی پڑھیں، عربی پڑھیں، اردو نہ پڑھیں. عربی عربی پڑھ رہا ہوں، عربی پڑھ. عربی کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے عربی میں؟ بتا رہا ہوں آپ کو. من ادعا امام من اللہ لیست لہ، جس نے امام کا ادعا کیا امامت کا اللہ ادعا کی کیا. طرف سے، اور وہ نہیں ہے. ہاں نہیں ہے. ہاں بالکل. تو ہم نے امامت کا ادعا کیا، تو میں نے امامت کا ادعا کیا. میں نے کہا میں امام ہوں. مطلب کیا ولی اللہ ہے اور ادعا کیا ہوتا ہے؟ میں امام نہیں ہوں بھائی، میں نے کبھی امامت کا ادعا نہیں کیا بھائی. اللہ یاری کا مطلب ولی اللہ اللہ ہے یاری کا نا، مطلب یہ اللہ نہیں کہ میں امام ہوں. اللہ یاری کا مطلب یہ نہیں کہ میں امام ہوں. ولی اللہ نے خود کو کہا نا. میں اللہ کا ولی بھی نہیں، میں اللہ کا گناہ کار، میں اللہ کا ایک گناہ کار ایک روسیہ بندہ ہوں. میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دو. کسی نام سے ثابت کرو نا کہ شیعہ ولی اللہ ہے. چانڈیو اپنی ہار مان لو. ہار مان لو، سب مان گئے بھائی، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے ہم ہار گئے ہیں، سب کو پتا ہے. سوال کروں ابھی، میری باری ہے سوال کرنے کی. اب بات سوال تو کیے نا، آپ جواب دوں نا. میں نے سوال کیا ہی نہیں، کہتے میں جواب دوں گا. میں نے کیا کب سوال کیا؟ میں نے سوال نہیں کیا ہے. میں نے سوال، اب مجھے سوال کرنے دو. ادھر رہنا ہے تو مجھے شروع سے میرا اور آپ کا اسی بات پہ توافق تھا کہ ایک سوال منمانی کرتے ہیں نا، یہ مناظرے کے اصول کے خلاف ہے بھائی. مناظرے کی جو فتح کی دلیل نہیں ہے. ابھی تک میں نے آیات پڑھی ہے، آپ نے ایک بھی کوئی آیت پڑھی ہے میرے عقیدے کے خلاف؟ میں نے کتنی آیات پڑھی؟ تو میں بات کرتا ہوں. ٹائمر لگا، ٹائمر. ابھی میرے سوال کی باری ہے. اگر گفتگو جاری رکھنا ہے تو مجھے سوال کرنے دو. چانڈیو صاحب مجھے سوال کرنے دو. مجھے سوال کرنے دو. نہیں بات شیعہ سوال نہیں کر سکوں. سوال ہو چکے ہیں، اس پر بات ہوگی، اس کے بعد آپ دوسرا سوال. ہمارا آپ کے ساتھ شروع سے یہی عہد تھا، ایک آدمی ایک سوال کرے گا، دوسرا آدمی اس کو 5 منٹ میں جواب دے گا، پھر وہ جس نے جواب دیا وہ سوال کرے گا، پھر اگلے والا جواب دے گا. ابھی میں نے آپ کو جواب دیا ہے، آپ کئی باری سے مجھے سوال نہیں کرنے دے رہے. میں نے 5 منٹ بات کی، میں نے کوئی الگ سوال کیا آپ سے؟ تو میں نے آپ سے بار بار بولا کہ سوال کرو. آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال کرتے تھے. تم نے بالکل دکھا دیا، میں نے حدیث دکھا دیا. بات کرے گا، وہ آپ کے ساتھ جو مولوی بیٹھے ہیں نا، وہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، وہ آپ کو سننے نہیں دے رہے. میں نے آپ حدیث دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں امیر المومنین علیہ السلام کی شیعہ سے کہیں گے یا ولی اللہ ابشر، اے اللہ کے ولی تجھے بشارت ہو، میں پیغمبر ہوں، میں تیرے قبر میں ہوں. شیعہ کو بولا، مومن کو بولا، امیر المومنین علیہ السلام کی شیعہ کو بولا. یہ میں نے دکھا دیا او بھائی، یہ دیکھو میں نے دکھا دیا آپ کو، پھر آپ کو سمجھ نہیں آئی. میں نے اب وہ صفحہ مجھے مل جائے نا، میں دوبارہ صفحہ ڈھونڈ کے میں آپ کو ایک دفعہ دکھا چکا ہوں، تم آپ ریپلے میں دیکھ لینا، میں نے دکھا دیا. اور آپ نے جو حدیث لے کے آیا کہ من ادعى الامامۃ من اللہ ولیست لہ، جو امامت کا ادعا کرے وہ اس کی بات ہو رہی ہے، وہ ولی اللہ کی بات نہیں ہو رہی. میں خود کو اللہ کا ولی کہوں، پھر دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ یہ دعویٰ ہے نا. میں خود کو مسلمان کہتا ہوں، یعنی میں مسلمان. میں نے اپنا نام ولی اللہ نہیں رکھا، میرا نام ولی اللہ نہیں ہے، میرا نام اللہ یاری ہے. وہ بھی آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. او بھائی اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو. وہ آپ کے سندھ میں ایک گاؤں ہے نا، ٹنڈو اللہ یار، وہ ٹنڈو ولی اللہ. ہمارے ہاں اللہ یار ہو سکتا ہے، اللہ کا یار ہو سکتا ہے، شیعہ کا کسی میں نہیں ہو سکتا. اب اتنے اب دیکھو او بھائی،
ایک ہے نا شیعہ نما مولوی لبنان میں، وہ تقلیدی والا ولایت فقی والا، اس کا نام ہے حسن نصر اللہ. حسن نصر اللہ، پورا قبیلہ ہے شیعوں کا، بڑا قبیلہ ہے ان کا، سب کا نام نصر اللہ ہے. نصر اللہ وہ بہت زیادہ ہے، کم نہیں ہے. لبنان میں جائیں نا بہت زیادہ، عراق میں بھی کچھ نصر اللہ ہے لیکن زیادہ لبنان میں وہ نصر اللہ ہے. وہ بھی مشرک ہیں آپ کے نظر میں. نصر اللہ کہنا ولی اللہ کہنا میں فرق ہے. شیعہ کے عقیدے میں وہ یعنی اللہ یاری، نصر اللہ یعنی اللہ یاری، اللہ کی یاری، اللہ کی دین کی یاری کرتا ہے، یا اللہ اس کی یاری کرتا ہے. اوکے میرے بھائی، چلیں میرے محترم ناظرین، اب دیکھیں نا، اب مجھے ایک منٹ بات کرنے دیں. یہ ہمارے بہت ہی محترم محقق ہیں، ابھی مجھے بات کرنے دیں، ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں. یہ ہمارے بہت محترم، ایسے شروع ہو گئے. الحمدللہ سوالات کیے تھے قرآن پاک سے. اب میں جانا چاہتا ہوں مولوی وسیم صاحب کے پاس. مولوی وسیم کہاں ہیں بھائی؟ وسیم صاحب، جس سے ثابت ہے کہ مہاجرین جنتی ہیں. مہاجرین مرتد ہو سکتے ہیں. ایک کوئی آیت مہاجر مرتد ہوا ہے، ایک بھی تم نے آیت نہیں پڑھی. مہاجرین جنتی ہیں. وَلَا تُجَادِلُوا بِالْقُرْآنِ، قرآن سے جھگڑا مت کرو. کوئی روایت قرآن کے مقابلے میں حجت نہیں ہے. قرآن پاک سے ابو بکر صدیق کی ہجرت ثابت، اور قرآن سے مہاجرین جنت ثابت. اس کا جواب تم نے نہیں دیا. اِذَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، تم نے کہا کہ ایک اسلام دوسرا ہے ایمان. جن کے لیے اللہ گواہی دے کہ یہ دین اللہ میں داخل ہوا اللہ کی مدد سے، کیا یہ دل سے مومن نہیں ہوں گے؟ کیا منافق ہوں گے؟ معاذ اللہ. جن کے لیے اللہ گواہی دے، جن کے لیے اللہ گواہی دے، یہ اللہ کے علم میں اللہ کے دین ہوئے ہیں، یہ منافق نہیں ہو سکتے جو اللہ کی مدد سے دین میں داخل ہوئے، جن کی گواہی اللہ دے. وہ فوج در فوج داخل ہوئے ہیں. اور تم نے جو حدیث پڑھی کہ اسلام پہلے کمزور، پھر وہ طاقت میں، اس کے بعد آخر میں کمزور ہو جائے گا. جس طرح اب کمزور ہوا ہے، یہ صحابہ کے دور میں تو طاقتور ہوا تھا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کمزور ہے. دیکھیں فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہم کمزور ہو چکے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب مسلمان کمزور ہو جائیں گے، آخر میں کمزور ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے بہت جلد، بہت جلد سال کے کمزور ہو جائیں. جان چھوڑ دے یار، چاندیو ایک منٹ، چاندیو ایک منٹ بات سنو، ایک منٹ بھائی صاحب. دیکھو میں ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ ہمارے محترم استاد محترم جناب چانڈیو صاحب، انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے. کس کے دلیل سے آپ لوگ فیصلہ سنائیں گے. آپ لوگ الحمدللہ، اگر میں کہہ دوں کہ میں جیت گیا ہوں، وہ تو ہر ایک ادعا کرتا ہے نا، وہ تو صحیح نہیں ہے بھائی. آپ نے دونوں کی باتیں سنی ہیں، دونوں طرف کیا فیصلہ آپ سنیں. اور یہ ہمارا آخری گفتگو نہیں ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے پروگراموں میں تشریف لائیں گے مزید تیاری کے ساتھ. اور یہاں پر میزائل وغیرہ جتنے ان کے پاس بھی میزائل یہ پھینک دیں گے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارا آپ کے ساتھ یہ آخری گفتگو نہیں ہے، انشاءاللہ اگر آپ مزید تشریف لائیں گے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اب یہ بھائی علمی گفتگو ہوتی ہے، انہوں نے بہت علم کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، ادب کے ساتھ گفتگو کی، ان کو داد دینی چاہیے. اور انشاءاللہ تبارک آئندہ پھر ان سے استفادہ کریں گے. آپ یہ ہمیشہ آتے رہتے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ان کا قدم ہمارے سرانکوں پر. اب میں اجازت چاہتا ہوں ان سے کہ اگر اجازت دے دیں تو پھر نیکسٹ پروگرام میں آپ کا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، اس میں بہت آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ترتیب کے ساتھ نہیں بات کی، برا آپ کی مرضی، آپ کا چینل ہے، میں آپ کا خادم ہوں. اب میں نے وسیم صاحب سے وعدہ کیا تھا نا، وسیم میں نے وسیم کچھ میں کر رہا ہوں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ 25 علوم کا امام ہے وسیم صاحب، 25 علوم میں مہارت رکھتے ہیں بھائی. ان کو آپ سپاہی صاحبہ بھی خوشیاں نہیں کرتے، ان کو داخلہ دے دینا سپاہی صاحبہ میں، آپ کا ہیلپ کر دو، سپاہی میں داخل کر دو اس کو. ابھی آپ میری بات آخری ہو جائے، اگلے سیشن میں انشاءاللہ پھر بات کریں گے. کوئی موضوع آپ متعین کر دیں، کس بات پر کریں گے آپ اگلے سیشن میں؟ بھائی وہی آپ نے جو موضوع چنا ہے نا کہ شیخین کا اسلام ثابت کریں. وہ تو ہو چکا نا، وہ جنت ثابت ہو چکے. کیا ہو چکا؟ ہو چکا ایسے، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. جو ہو چکا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو چکا ہے شیخین کے اسلام کے ساتھ. ٹھیک ہے نا.
ان کا کال کٹ گیا جی، جان چھٹ گئی. تھینک یو سر. موضوع اگر کوئی اور موضوع لینا وہ اس پہ بھی بات کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سپاہی صحابہ والے آج بڑے غصے میں، چلیں کوئی بات نہیں. ابھی میرے محترم ناظرین، ابھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا کال کٹ گیا اپنے بھائی چانڈیو صاحب کا، اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تہہ دل سے تشریف آوری. جتنے بھی یہاں پہ علماء کرام تشریف لاتے ہیں، مناظرین کرام، محققین یا عام عوام یہاں پہ سوالات جوابات کے لیے آتے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بالخصوص چانڈیو صاحب بڑی صبر سے، تحمل سے اور ادب اور احترام کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. ان کو داد دینی چاہیے. یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی شور مچائیں، گالی دے دیں، نہیں کرتے. ان کا اسلوب بہت ہی ہمیں پسند ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہماری گفتگو تحمل کے ساتھ سنتے ہیں، بڑی ان کو داد دیتے ہیں.